سبحان اللہ۔ نماز سرکار حضور مظہر اعلیٰ حضرت سے آپ نے قصیدہ بردہ شریف سماعت کیا۔ اللہ پاک سرکار کے قصیدہ بردہ شریف کے صدقے میں ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ہمارے تسلیم بھائی اور ان کے برادران نے مل کر اپنے والدین کے ایصال ثواب کی غرض سے سرکار حضور مشاہد ملت کے نام کا جو یہ جشن کیا ہے، اللہ پاک سرکار مشاہد ملت کے صدقے میں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بس میں ہوں، یہ مائک ہے، حضرت ہے، حضرت اور مائک کے درمیان جو روڑا ہوں وہ میں ہوں۔ بس ایک دو بات آپ سے کرنی ہے بہت ضروری، اس کے بعد فوراً مائک حضرت کو دوں گا۔ آج کل یہ کہا جا رہا تھا کہ جو بڑی ٹیم ہے وہ ادھر ہے اور ادھر کیا ہے، یعنی خانقاہ حشمتیہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو زمانے نے دیکھا، ہمارے علاقے میں چیلنج کیا گیا تھا کہ ہم خانقاہ حشمتیہ والوں سے مناظرہ کریں گے، تو خانقاہ حشمتیہ کے شیروں نے کہا تھا ہم مناظرہ کریں گے مگر ہمارا فیصل کوئی اور نہیں، ہمارا فیصل فتاوی رضویہ شریف ہوگی۔ ہمارا فیصل قسم خدا کی ان کے منہ ایسے ہو گئے جیسے بندر کے اور جب ان سے کہا آؤ مناظرہ لے آؤ دنیا کے سب سے بڑے مفتی کو، اور ہمارے فیصل اگر کوئی کتاب ہوگی تو وہ فتاوی رضویہ شریف ہوگی، ان کے ماں کے چھٹی کے دودھ یاد آ گئے، وہ سامنے نہیں نظر آئے۔ الحمدللہ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہماری عمر، ہمارے خاندان کی عمر ہمارے ان آقا زادوں کو دے دے، اس لیے کہ جب تک یہ ہے ہمارے دین پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے، ہمارے عقیدے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ بس ایک شعر پڑھتا ہوں سرکار حضور فاتح کشمیر کی بارگاہ میں، حضور خلیفہ حضور فاتح کشمیر حضرت مولانا حامد صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتا ہوں آپ حضور فاتح کشمیر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ فاتح کشمیر، قسم خدا کی اگر میرا فاتح کشمیر نہ ہوتا تو کتنی وادیاں ویران ہو گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضور فاتح کشمیر کو۔ غلام حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لینا، یہ باطل کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لینا۔ ذرا سا بولے سبحان اللہ۔ ایک نئی زمین کا استعمال کیا گیا ہے، آج پہلی بار پڑھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں۔ غلام حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لینا، یہ باطل کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لینا، گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لینا۔ گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لینا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں ان بھائیوں کے حوالے سے، قسم خدا کی جو نعرہ ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں نا، اس نعرہ تکبیر میں اتنا دم ہے آنے والے شعر میں ملاحظہ کریں۔ حضور مہران ملت کے قدم مبارک کو چوم کر غلام حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لینا، یہ باطل کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لینا، گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لینا، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لینا، وہ جس نے 313 سے باطل کو ہلایا تھا، وہ نعرہ تکبیر ہے حلقے میں مت لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان حضور شیر بشیر سنت۔ وہ جس نے 313 سے باطل کو ہرایا تھا، وہ نعرہ تکبیر ہے۔ ارے ذرا سا بولو یار، وہ نعرہ تکبیر ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، میرا بھیا بیٹھے ہوئے ہیں، شرع شام سے لے کر اب تک کسی نے اس شخصیت کی بارگاہ میں کوئی بات نہیں کی ہے، میں کرتا ہوں۔ شہزادہ سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم عالم کی بارگاہ میں ذرا سا سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ پوری دنیا سنیت پر میرے مفتی اعظم عالم کا احسان ہے، بے شک حق ہے، الحمدللہ پوری دنیا زندہ باد زندہ باد۔ وہ جس نے 313 سے باطل کو ہلایا تھا، وہ نعرہ تکبیر ہے حلقے میں مت لینا، رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جس کو مفتی اعظم، وہ میرے غوث کی تصویر ہے حلقے میں مت لینا۔ رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جس کو مفتی اعظم، وہ میرا رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جس کو مفتی اعظم،
وہ میرے غوث کی تصویر ہے ہلکے میں مت لینا. بڑے چپکے سے پڑھتا ہوں, سنبھالنا بہت بڑا شعر. وہ جس نے 313 سے باطل کو ہلایا تھا, وہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے ہلکے میں مت لینا. رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جس کو مفتی اعظم, وہ میرے غوث کی تصویر ہے ہلکے میں مت لینا. وہ جس کی آمد سے نجد میں ہوتا ہے زلزلہ طاری, وہ میرا فاتح کشمیر ہے ہلکے میں مت لینا. سبحان اللہ. وہ جس کی آمد سے ہوتا ہے نجد میں زلزلہ طاری, وہ میرا فاتح کشمیر ہے ہلکے میں مت لینا. وہ میرا فاتح کشمیر ہے ہلکے میں مت لینا. آئیے بلا تردید و تاخیر میں چاہتا ہوں مجمع سے 3 لوگ کھڑے ہو جائیں اور شہزاد حضور مظہر اعلیٰ حضرت کا استقبال کریں. اللہ اکبر. جواب دیجئے, ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے. شیروں کی للکار ہے. شیر کی للکار ہے. شیر آیا, شیر آیا. بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. بس مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان مظہر اعلی حضرت, فیضان مفتی اعظم عالم, فیضان حضور مشاہد ملت, علامہ مفتی مہران اللہ صاحب قبلہ. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں, ملتمس ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ سرکار مہران ملت, آپ حضرات کہیں جائیے گا نہیں, جو باتیں اچھی ہیں اسے آپ کو سماعت کرنی ہے. منبر پاک کو جلوہ بار حضرات علماء کرام, بالخصوص نواسے شعب شہد سنت حضرت مولانا نجم رضا صاحب قبلہ, حاضرین بزم, اسلام کی سردار ماں بہنوں, عزیز بچوں اور ساتھیوں, میرے دوست احباب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائق عزت مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ آپ نے آج کی شب میرے پیر و مرشد حضور مشاہد ملت سے منسوب کر کے ان کے نام پر جشن میلاد پاک کا انعقاد کیا. مخزن علم و حکمت مشاہد رضا, ان کی علمی جلالت پہ لاکھوں سلام. مولا کریم سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو اپنے مرشد طریقت کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل میرے بڑے بھائی حضرت مولانا نجم رضا صاحب پڑھ رہے تھے, سبحان اللہ, مزہ آ گیا. اسی میں انہوں نے پڑھ دیا, خدا خود میر مجلس اندر لا مکان خسرو. اب یہ تو خسرو جانے کی کیا کہا, مگر کہہ دیا. جیسے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, جب خسرو بولے تو پھر اعلیٰ حضرت بھی تو بولے گے. دیوانے کہاں خاموش رہتے ہیں, لوگ تھک گئے, مر گئے, لگ گئے, اکٹھے ہو گئے, مگر دیوانوں نے مختار کہنا نہیں چھوڑا.
اور یہی کہا کہ ہم مریں تو تمنا ہے مختار کہتے ہوئے مریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ جو میرا تیرا کرنے کے چکر میں لگے ہیں یہی تیرا میرا کر رہے ہیں۔ جی جی ہاں تو رضا کو بھی بولنا تھا تو اعلیٰ حضرت بھی بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر وہ سبحان اللہ خسرو بولے خدا خود میر مجلس بول اندر لا مکان خسرو۔ اب اندر لا مکان، اندر لا مکان، لا مکان تو لا مکان، لیکن ہم نے کہا نا خسرو تھے تو بول گئے۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب کہہ دوں تو عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہنا تھا تو کہے گا، سمجھ ہے تو سمجھو۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش نہیں سمجھ سکتے، فتاوی رضویہ مت اٹھایا کرو، فتاوی رضویہ مت اٹھایا کرو، اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش سمجھ لو۔ قسم خدا کی ہدایت بخشش میں اعلیٰ سرکار نے جب بھی پیغام دیا تو یہی دیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے، بڑی حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ رضا بولے تو پیغام دینے لگے، لا و رب العرش جس کو جو ملا، سبحان اللہ جو ملا، سوچو یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، لا و رب العرش جس کو جو ملا یہ بھی کلی اور جو یہ بھی کلی، جس کو یہ بھی کلی، کل سب کو گھیر لیا، اور جو یہ بھی کلی اس میں بھی سب استعمال کیا، جس کو جو ملا۔ بندہ بولا حضرت آدم کو ابو البشریت ملی، رضا بولے ان سے ملی، سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کو کلیم کہا گیا، اور قرآن پاک نے کہا منہم من کلم اللہ، رضا بولے ان سے ملا۔ حضرت یوسف کو حسن ملا، رضا بولے ان سے ملا۔ حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، رضا بولے ان سے ملا۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب ملا، رضا بولے ان سے ملا، جو ملا۔ ارے سمجھو اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھ لو، قسم خدا کی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے ایک ایک مصرے ایک ایک شعر کے اندر سبحان اللہ آج بھی عشق رسالت کے جام پلائے جاتے ہیں، محبت رسول کے پیغام چھلکتے ہیں، سبحان اللہ۔ لا و رب العرش جس کو حضرت آدم کو نبوت ملی ان سے ملی، حضرت آدم کو رسالت ملی ان سے ملی، ابو البشریت ملی ان سے ملی، جو ملا جو کچھ آپ کہتے رہو یہ ملا یہ ملا یہ ملا، ہم کہتے رہیں گے ان سے ملا۔ آپ گناتے رہو، یہ نبی کو یہ ملا، اس 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 نبی کو یہ ملا، رضا کہتے رہیں گے جو ملا ان سے ملا، جو ملا ان سے ملا، جو ملا ان سے ملا، جو ملا۔ اچھا ٹھیک ہے ان سے ملا تو دنیا میں ملا نا، رضا نے اس کا بھی راستہ بند کر دیا، بٹتی ہے بات ہی ختم ہے، خالی یہاں نہیں ہے، بٹتی ہے کونین میں، ہاں خالی دنیا میں نہیں، بٹتی ہے کونین، دونوں جہان میں نعمت رسول اللہ۔ دنیا میں جس کو جو ملا وہ بھی مصطفیٰ سے ملا، قبر میں ملے گا وہ بھی مصطفیٰ سے، حشر میں ملے گا وہ بھی مصطفیٰ سے، اور جنت میں جو ملے گا وہ بھی۔ ابھی ہم نے کہا نا، ہم تو وہی کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ بات حضرت خسرو کی تھی، ذرا زور سے کہہ دو خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، شب جائے کہ من بودم۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ پیغام دینے لگے کہ حق یہ کہ ہے عبد الہ، حق یہ کہ ہے عبد الہ، اور عالم امکا کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی۔ واہ واہ واہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے سب کچھ سبحان اللہ بیان کر دیا، بس تھوڑی دیر کے لیے یہ حقیر فقیر عاصم کثیر سراپا تقصیر آپ کی خدمت میں حاضر آیا، تھوڑی دیر اطمینان سے سکون سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ آج سرکار مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ نام پاک سے منسوب اس جشن پاک میں ہم آپ شرکت کر کے اپنے پیر و مرشد کو یاد بھی کریں گے اور اپنے پیر و مرشد کے طریقے پہ چلنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آپ کے پیر و مرشد یعنی حضور مشاہد ملت کا پیغام کیا تھا، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی جلوتیں خلوتیں، وہ انشاءاللہ آپ کو اطمینان سے سمجھنا ہے، اور ان کا پیغام کیا تھا اس کے بعد اسی پہ آپ کو آگے بڑھنا ہے نا۔ آپ ان سے مرید ہو، آپ خانقاہ حشمتیہ سے وابستہ ہو، آپ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، مگر یہ یاد رکھو دین ہے تو سب ہے۔ یہ خانقاہیں، یہ مدرسے، یہ دارالعلوم، یہ مسجدیں، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہیں کہ در و بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس تھوڑی دیر کے لیے فقیر آپ کی خدمت میں حاضر آیا، انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، اور صلاۃ و سلام کے بعد محفل کا اختتام ہوگا۔ مولا کریم سے دعا ہے مولا ہماری اور آپ کی اس محفل پاک میں شرکت کو قبول فرمائے، اس محفل پاک کے ذریعے سے، اس کی برکت سے مولا ہم میں جو پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہم یا حی یا قیوم یا فرد یا حکم یا عدل یا قدوس یا ودود یا ہادی لک الحمد صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا وعوننا وعیاننا ومعیننا وحافظنا ومالکنا وناصرنا وشافعنا محمد نبيك المجتبى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفا وصحبه أولي الحب والوفا وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين سبحان اللہ۔ وأسد الله علي المرتضى وسبته الإمام حسن المجتبى وولده الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلذة كبد البطول الزهراء سيدة النساء وقرة عين سيد الأنبياء وابنه سيدنا وسيد الكل ومرشدنا ومرشد الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا عبد القادر غوث الورى وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته والمجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا 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 أحمد رضا وعلى إمام المناظرين غيث المنافقين رئيس القارئين المعروف بمظهر أحمد رضا وعلينا وعلى جميع أهل سنته وجماعته دائما أبدا آمين بهم ولهم وفيهم ومعهم يا ربنا 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 آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال الله تعالى على مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا سرور انواع مالک دو جہاں احمد مجتبی روحی فداؤ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والتسلیم۔ ایک بار اور اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھیں اللہم سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، مجدد ملت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، برکت من برکات اللہ، سیدنا و سندنا و کنزنا و زخرنا لیومنا و غدنا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت۔ زور سے کہہ دو، آپ بھی بولو۔ بڑے پیارے انداز میں نغمہ سرا ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول میں جب پیغام دیتے ہیں تو جھوم کر اس طرح گنگنانے لگتے ہیں۔ آقا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنین و جنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں بنے دو جہاں، دہن میں زبان اور بدن میں ہے جان، آقا ہمارے یہاں اور انشاءاللہ اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، ارے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے، اور سے بولو لیوا کے تلے۔ واہ واہ، لیوا کے تلے۔ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں، الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی، اس دن عزت اور جو کچھ کنجیاں ہیں وہ سب میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور لواء الحمد یہ جھنڈا میرے ہاتھ ہوگا۔ تو رضا بولے لیوا کے تلے، واہ واہ واہ، لیوا کے تلے، اس لیوا کے تلے وہ لواء الحمد، جو حمد کا جھنڈا، وہ جو حمد کا لیوا، جو حمد کا علم حضور آپ کے دستے پاک میں ہوگا، ہم اسی کے تلے ہوں گے، ہم اسی کے نیچے ہوں گے، اور حضور جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا حمد کا، اور رضا کی زبان حضور آپ کے لیے۔ واہ واہ، دوست کہہ دو واہ، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، آقا ہماری زبان، ہماری زبان تمہارے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ۔ تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا، یاد آ جاتا ہے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا کلام، اور سبحان اللہ بار بار یہی کہتا ہوں، میاں اعلیٰ حضرت کو سمجھ لیتے تو بات ہی آگے نہ بڑھتی۔ افسوس تو یہی ہوا کہ اعلیٰ حضرت کو نہ پڑھ کے ادھر ادھر چکر لگاتے رہ گئے، کاش اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیا ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پڑھو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان کی سرزمین پر خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو جب پیغام دیا ہے تو یہ پیغام نہیں دیا کہ نبی محتاج ہے، یہ پیغام نہیں دیا نبی بے اختیار ہے، یہ پیغام نہیں دیا نبی بے بس ہے، بلکہ رضا جب بولے تو پیغام یہ دینے لگے، بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، اور اعلیٰ حضرت پیغام دینے لگے اسی کے چلے گئے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے چلے گئے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ پھر رضا جھومے اور پیغام
اسی سے ملے. ارے خدا خدا کا یہی ہے. واہ 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 واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مظہر اعلی حضرت شہزادہ حضور معصوم ملت. نعرے تکبیر. خدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں. سبحان نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں. اب جاؤ لگاتے رہو چکر، اور ہمارے نہیں بلکہ جاؤ اعلیٰ حضرت کی دامن کو پکڑو. یہ کیا کہہ دیا؟ ارے جو صحیح تھا وہی کہہ دیا، جو سچ تھا وہی کہہ دیا. رضا تھوڑی نہ ڈرنے والے تھے، وہ تھوڑی نہ چہرے دیکھ کے بولنے والے تھے. وہ نبی کے عاشق تھے، جو بولنا تھا عشق رسالت میں بولنا تھا. دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے زمانہ جب گمراہ ہونے لگے گا تو یہ بھی لکھ دو تاکہ ان کی ہدایت ہو جائے. آج بھی اعلیٰ حضرت بولتے ہیں مگر سننے والے سن پاتے ہیں نہیں، سننے والے نہیں سن پاتے ہیں. اعلیٰ حضرت آج بھی بولتے ہیں. ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو وہ آ گئے، ایک صاحب بولے وہ آپ کائے سے فیصلہ کریں گے؟ ہم کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے. ہم نے کہا کس کے؟ بولے کسی سے. ہم نے کہا ہم اعلیٰ حضرت سے پوچھیں گے. اعلیٰ حضرت سے؟ ہم نے کہا جی اعلیٰ حضرت سے. بولے اعلیٰ حضرت سے؟ ہم نے کہا آپ بھی سوال کریے، میں بھی مفتی ہمارے اعلیٰ حضرت. بات ختم. بولے اعلیٰ حضرت کہاں ملیں گے؟ ہم نے کہا ڈھونڈ لیجیے مل جائیں گے. نظر نظر کی بات ہے نا. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر. اعلیٰ حضرت کیسے ملیں گے؟ ہم نے کہا آپ سوال تو کریے. اعلیٰ حضرت جواب دینے کے لیے تیار ہیں، سوال کریے. بولے حضرت مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوں. بیٹھے تھے سامنے. میں نے کہا آپ سوال تو کرو میرا بھائی، سوال کرو. آپ کو کیا سوال کرنا؟ سوال کرو، پوچھو. تو انہوں نے جیسی جو سوال کرنا تھا، ہم جانتے ہیں کہ پہلے سے نہیں کیا سوال کرنا ہے، جو بہکایا گیا تھا جو بھی کچھ. اب انہوں نے جیسی سوال کیا، ہم نے کتاب نکالی، فتح ورزیہ سامنے ایک تکیہ رکھا، اس پر رکھی. ہم نے کہا میاں اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت. دیکھ سکو تو دیکھو، آج بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جواب دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں. کبھی فتح رضویہ سے بولتے ہیں تو کبھی ہدایت بخشش سے بولتے ہیں. مگر دیکھنے کی بات ہے، نظر کی بات ہے. اعلیٰ حضرت بولے، ذرا زور سے کہہ دو اور زور سے بولو. پیغام دینے لگے، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، مگر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. بولیے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے شاعری کہاں سے سیکھی؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، میں قرآن و حدیث پڑھتا گیا، نبی کی نعت گوئی آ گئی. میں قرآن شریف پڑھتا گیا، حدیث شریف پڑھتا گیا. میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ قرآن و حدیث سے سیکھا. قرآن شریف پڑھتا گیا اور اپنے آقا کی سبحان اللہ نعت لکھتا چلا گیا. آخر میں رضا نے خود کہہ بھی دیا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی. اب سنو رضا کا شعر سنو، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا یہ مصرع سنو، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، اللہ کی سرتا بقدم. ذرا زور سے کہہ دو. آقا کی بارگاہ لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں. اتنے میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں غلطی ہو گئی. آقا نے فرمایا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ روزہ تھا، حالت روزہ میں اپنی بیوی کے قریب چلا گیا، نہیں جانا چاہیے تھا. علماء بیٹھے ہیں منبر پہ، ان سے پوچھو، علماء سے پوچھو اگر حالت روزہ میں اپنی بیوی کے قریب چلا جائے تو اس پر کیا احکام نافذ ہوں گے، کفارہ کی صورت کیا ہے؟ تو علماء فرمائیں گے 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 یا تو غلام آزاد کرے، نمبر 2 یا تو 60 مسکینوں کو دونوں ٹائم بھرپیٹ کھانا کھلائے، نمبر 3 یا 60 روزے پے در پے لگاتار رکھے. چوتھی صورت بولیے، چوتھی صورت آقا کی بارگاہ میں آئی. یہ شریعت ہے، یہ خدا کی بتائی ہوئی، نبی کی سنائی ہوئی یہ شریعت ہے. 3 ہی دستور، 3 ہی قانون، یا تو غلام آزاد کریے، یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائیے دونوں ٹائم بھرپیٹ، یا 60 روزے پے در پے لگاتار بار بار وہ رکھیے. اب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ
معاملہ آقا نے فرمایا کیا معاملہ؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے قریب چلا گیا. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تو جاؤ غلام آزاد کر دو. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں خود غلام ہوں آپ کا. بولیے اور یاد رکھیے گا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. اللہ کی سرتاب قدم آپ سمجھے نا, سرتاب قدم یعنی سر سے لے کے پیر تک یہ جو مصطفیٰ ہیں یہ خدا کی شان کا نام ہے. سر سے لے کے پیر تک یہ جو مصطفیٰ ہیں یہ خدا کا ذل ہے. سر سے لے کے پیر تک یہ جو مصطفیٰ ہیں یہ خدا کا سایہ ہے. سر سے لے کے پیر تک یہ جو مصطفیٰ ہیں یہ خدا کا نور ہے. سر سے لے کے پیر تک یہ جو مصطفیٰ ہے یہ اللہ کی خدا کی شان ہے. رضا بولے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. آقا نے فرمایا غلام آزاد کرو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں خود غلام ہوں, غلام کہاں سے لاؤں, آزاد نہیں کر سکتا. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تو پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ بھر پیٹ صبح شام. کہا حضور میں خود غریب ہوں, 60 غریبوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ ذرا زور سے کہہ دو. اب اس کے بعد آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرو 60 روزے لگاتار رکھو. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 30 پورے نہ کر سکا, 60 کیسے کروں؟ ذرا زور سے کہہ دو. حضور 30 پورے نہیں کر سکا, 60 کیسے کروں گا؟ نبی نے سنا, نبی مسکرائے. سبحان اللہ, یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب گشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے اب علماء سے آپ معلوم کریے. علماء آپ کو بتائیں گے میاں 3 صورتیں ہیں. پیلی بھیت میں معلوم کرو, بریلی شریف میں معلوم کرو, دلی چلے جاؤ, سہارنپور چلے جاؤ, جہاں جانا ہے چلے جاؤ. ہم اپنی بیوی کے قریب چلے گئے, قربت ہو گئی, حالت روزہ میں کفارے کی صورت کیا ہے؟ علماء جواب دیں گے یا تو غلام کو آزاد کریے, نہیں غلام ہے تو 60 دن لگاتار روزے رکھیے, نہیں رکھ سکتے ہیں. 60 مسکینوں کو دونوں ٹائم بھر پیٹ کھانا کھلائیے, نہیں کر سکتے. اب کوئی صورت؟ علماء کہیں گے اپنا کام کریے, جو سمجھ میں آئے آپ کریے. ہم کوئی صورت نہیں بنا سکتے, ہم کوئی قانون نہیں بنا سکتے, ہم کوئی دستور نہیں بنا سکتے. یہ دستور خدا کا بنایا ہوا ہے, یہ قانون خدا کا بنایا ہوا ہے, یہ ضابطہ خدا کا بنایا ہوا ہے. یہ تو 60 روزے پیدر پہ رکھنا ہے, یہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یہ تو غلام کو آزاد کرنا ہے. ہم اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. آپ سمجھے شاید مولانا ہمیں صاحب کو زیادہ نہیں معلوم ہے, مہران بھیا بہت قابل آدمی ہے, چلو ان سے پوچھتے ہیں. ہمارے پاس آئے, ہم نے کہا میاں 3 ہی صورتیں ہیں, مولانا حامد نے کوئی غلط نہیں بتایا. آپ نے سوچا شاید بھیا کم پڑھے لکھے ہیں, عبد الرحمان صاحب کے پاس چلتے ہیں. بولے بھیا نے بالکل صحیح بتایا, 4تھی صورت نہیں ہے, تلاش کرتے پھرو, ڈھونڈتے رہو, 4تھی صورت نہیں مل پائے گی. نبی نے 3 صورتیں بیان کر دی. غلام آزاد کر. عرض کیا گیا یا رسول اللہ میں خود غلام ہوں, غلام کہاں سے آزاد کروں؟ نبی نے فرمایا 60 دن پیدر پہ روزے رکھ لے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 30 دن روزے نہ رکھ سکا, 60 دن کیسے روزے رکھوں گا؟ نبی نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں خود غریب ہوں, غریبوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا؟ نبی نے نہیں فرمایا جاؤ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, جاؤ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے, جاؤ اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے, جاؤ اس کے علاوہ کوئی دستور نہیں ہے. نبی مسکرانے لگے. تینوں قانون تھے خدا کے بنائے ہوئے, تینوں دستور تھے خدا کے بنائے ہوئے, شریعت خدا کی بنائی ہوئی, قانون خدا کا بنایا ہوا. تینوں قانون بتا دیے گئے. بندے نے کہہ دیا حضور نہیں کر سکتا. نبی نے فرمایا مسکرا کے بیٹھ جا, بیٹھ جا. بٹھال دیا. جس کو نبی بٹھال دے. حضور کیوں بیٹھالا؟ صورت تو 3 ہے, تینوں آپ نے بتا دی. 4تھی صورت آنا کدھر سے؟ جو نبی بولے تیرا دماغ خراب ہے, وہ مولانا حامد کے لیے 3 صورتیں ہیں, تو تیرے لیے 3 صورتیں ہیں, عبد الرحمان کے لیے 3 صورتیں ہیں, پیلی بھیت والے کے لیے 3 قانون ہے. میں مصطفیٰ ہوں, جو کہوں گا وہی قانون ہو جائے گا, جو کروں گا وہی دستور ہو جائے گا, جو لکھ دوں گا وہی اصول ہو جائے گا. نبی نے کہا بیٹھ جا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, فرمان مصطفیٰ, حشمتی دولہا. آقا نے فرمایا بیٹھ جا, بیٹھ جا. بیٹھ گیا. سبحان اللہ. ان عقل کے اندھے جہنم کے کندے دیو کے بندوں سے پوچھو کہ تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں مانگا, ہم یہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا, تم سے نیا ہو بھلا. حضور آپ سے اور غیب کیا چھپے گا جب نہ خدا ہی چھپا. 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبی اور رسول آئے,
سب نے کہا لا الہ الا اللہ. کسی نے کہا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, کسی نے کہا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, کسی نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, کسی نے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. سب نے کہا نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ. حضرت آدم سے پوچھو کیا کہہ رہے ہو, کہنے لگے نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ. دیکھا, بولے نہیں دیکھا. حضرت عیسیٰ سے پوچھو کیا کہہ رہے ہو, کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود. دیکھا, بولے نہیں دیکھا. حضرت آدم سے پوچھو, حضرت یوسف سے پوچھو دیکھا, بولے نہیں دیکھا. حضرت یعقوب سے پوچھو دیکھا, بولے نہیں دیکھا. 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبی اور رسول سے پوچھتے جاؤ دیکھا, بولے نہیں دیکھا. مگر لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب مصطفیٰ سے پوچھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, حضور کیا کہہ رہے, لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دیکھا, نبی بولے دیکھا. واہ 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 واہ, ارے دیکھا نہیں دکھایا. واہ 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 واہ. دیکھنے والوں نے دیکھ لیا, صرف دیکھا نہیں بلکہ دکھایا. پیشانی پہ بل پڑ گئے, صرف دیکھا نہیں بلکہ دکھایا. میں نہیں بولا, رضا بولے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. جو انہوں نے دیکھا اور جو موسیٰ کو دکھایا وہ موسیٰ نے. وہی جلوہ جو دور پہ تھا, وہی جلوہ مصطفیٰ کی آنکھوں کی نور میں تھا. زور سے کہہ دو اللہ نے فرمایا بیٹھ جا. بیٹھ گئے. اپنا عقیدہ ہے اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ. اتنے میں ایک صحابی آئے کھجور کا پیالہ لے کے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ یہ کھجور آپ کے لیے ہدیہ ہے. سبحان اللہ, قبول فرمائے. آقا نے پیالہ لیا اور قبول فرمایا اور اس کے بعد آواز لگائی, وہ کہاں گئے؟ زور سے کہہ دو, وہ جو تھے ابھی کہاں گئے؟ فوراً کھڑے ہو گئے. فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ کے قدم ناز پہ قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ غلام حاضر ہے. آقا نے فرمایا لو یہ پیالہ لو, مدینہ شریف کی گلیوں میں چلے جاؤ اور جا کر کسی غریب کو یہ کھجوریں کھلا دو, تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تب رضا کہنے لگے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. پیالہ لیا, ذرا زور سے کہہ دو, پیالہ لیا, پیالہ لے کے چل دیے اور اس کے بعد مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومے ٹہلے, واپس چلے آئے. نہ پیالہ کہیں گیا نہ کھجور کہیں گئی. آقا کے دربار میں حاضر ہوگا. آقا نے دیکھا, فرمایا کیا بات, کہا حضور پورے مدینہ شریف میں گھوم کے چلا آیا, آپ نے کہا تھا یہ کھجور لو اور کسی غریب کو کسی مسکین کو کھلا دینا. تبھی تو رضا بولتے نا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. بس اسی مصر کو خالی نظر میں رکھنا. آقا نے فرمایا ہاں تو تمہیں روزے کا کفارہ ادا کرنا تھا. میں نے کہا تھا یہ پیالہ لو اور کھلا دو. عرض کرنے کا حضور پورے شہر میں ٹہلا, گھومتا رہا, تلاش کرتا رہا, مجھ سے زیادہ غریب کوئی مجھے ملا ہی نہیں. ذرا زور سے کہہ دو, ذرا زور سے بولو. حضور سب جگہ تلاش کر لیا, گھوم لیا, ٹہل لیا, پھر گیا. حضور سب طرف دیکھ آیا, مجھ سے زیادہ غریب نہیں ملا. جب ملا ہی نہیں تو کھلاتا کسے؟ نبی مسکرائے. سبحان اللہ. آقا مسکرانے لگے, فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, یہ کھجور کا پیالہ لو, تم کھا لو, اپنی بیوی بچوں کو کھلا دینا, یہی تمہارے روزے کا کفارہ ہے. تب رضا پکار کے کہنے لگے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, فرمان مصطفیٰ, اختیارات مصطفیٰ. اب آئیے ذرا آپ آگے چلیے. حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو اب ہمارے مولانا حامد صاحب کے لیے پریشانی ہو گئی. اب کل سے آئیں گے لوگ کھجور کا پیالہ مانگنا شروع کریں گے. میران بھائی اچھا بیان کر کے چلے گا, کھجور بھی دینا پڑے گی, پیالہ بھی دینا پڑے گا. آئیں گے, لائیے مولانا صاحب ایسا ہے کہ سنت رسول ادا کرو. ابھی تو اعلیٰ سرکار کہتے ہیں نا, میں تو مالک ہی کہوں گا کیوں مالک کی حبیب, یعنی محبوب محب میں نہیں میرا. لائیے میران بھیا, آپ بھی کھجور لائیے, پیالہ لائیے. کیوں بھیا روزے کا کفارہ کرنا اچھا, بڑا اچھا ہے. ہاں سبحان اللہ, وہ آقا تھے. سبحان اللہ. آقا نے کھجور کا پیالہ دیا اور فرمایا لو تم کھاؤ, اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو, تمہارے روزے کا کفارہ ہے. سنو یہ تمہارے لیے خاص ہے, لا لغیرک, تمہارے علاوہ کے لیے نہیں ہے.
پتا کیا چلا؟ یعنی نبی جب چاہے قانون بنا سکتے ہیں اور جب چاہے اسی قانون کو اس کے ساتھ خاص بھی کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ ماجرا کیا ہے؟ یہ تو خدا کا بنایا ہوا قانون تھا، یہ قانون خدا کا تھا، دستور خدا کا تھا، اصول خدا کا تھا کہ 3 ہی قانون ہے، 3 ہی دستور ہے۔ کفارے کی تیسری کے بعد چوتھی شکل اور وہ چوتھی صورت بھی اس کے ساتھ خاص، اس کے علاوہ کے لیے نہیں۔ تو مصطفیٰ کی رحمتوں نے جواب دیا، سن بریلی سے جا کے کان لگا، اعلی حضرت کے گنبد کو چوم، تب تجھے سمجھ میں آئے گا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے۔ کہنے کے چکر میں لگے وہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ذرا زور سے کہہ دو میری جان ہے، اور زور سے بولو ہاں۔ اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے سب لکھ دیا، بہت پہلے ہی کہہ دیا، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لو، ہاں عقل سے کہہ دو۔ اور جنہوں عقل لگائی تو یہ بھی بتا دیا کہ قوی تھے مرغان عقل کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے۔ آگے ارشاد فرما دیا، دوسری جگہ اور پیغام دے دیا، تم کیا سمجھتے ہو؟ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غش آ گیا، اور ابھی منزلوں پر ہے، پہلا ہی آستان ہے، وہی آستان ہے۔ تم نبی کی عظمتیں ڈھونڈنے چلے ہو، نبی کی رفتیں ڈھونڈنے چلے ہو، نبی کا مرتبہ تلاش کرنے چلے ہو، نبی گاؤں کی چودھری کی طرح معاذ اللہ، نبی بڑے بھیا کی طرح معاذ اللہ، نبی ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ۔ ارے سنو، یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ نبی گاؤں کی چودھری کی طرح معاذ اللہ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ میں حاضر ہوگا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام، سنا ہے آپ اسلام لائیں، ہاں کب مسلمان ہونا چاہتے ہیں ہو جاؤ، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو۔ ہم نے سنا آپ کی مذہب میں نمازیں ہیں، ہاں ہیں، 5 وقت کی ہیں، ہاں ہیں، تب ہم نہیں اسلام لا پائیں گے، ہم نماز 5 وقت کی نہیں پڑھ پائیں گے۔ ذرا زور سے کہہ دو، زور سے بولو۔ تو پھر کیسا یہ نمازیں یہ معاف کرو، ہم اس نمازوں کو نہیں پڑھ پائیں گے۔ اے ہے ابھی تک تو سب کو یہ پتا تھا نماز 45 معاف کری خدا نے، اب پتہ چلے گا نماز باقی کی جو بچی تھی وہ معاف کر دی مصطفیٰ نے۔ تب رضا پکار کے کہنے لگے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، اسلام لے آؤ، اچھی بات ہے، کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسلمان تو ہو جائے، مگر اس ٹائم ہم کام کرتے ہیں، اس ٹائم ہم یہ کرتے ہیں، اس ٹائم یہ کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جتنے وقت کی پڑھ سکتے ہو پڑھو، باقی میں نے تمہارے اوپر سے نمازیں معاف کر دی۔ سبحان، اب جاؤ ڈھونڈتے پھرو آخر نمازیں کیسے معاف کری۔ نمازیں معاف 45 خدا نے کری تھی اور 5 کے اندر سے باقی کی معاف مصطفیٰ نے کر دی، دکھا دیا۔ سنو یہ بندے جو ہیں یہ سمجھ جائیں کہ رب نے مجھے اپنے حبیب کو محتاج بے اختیار بے بس بنا کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ مالک کو مختار بنا کے بھیجا ہے، اختیار دیا ہے، چاہوں گا تو نمازیں معاف کر دوں گا۔ ارے میاں یہ تو یہاں معاف کری ہے، اور باقی قیامت کے اندر جب گناہگار جائیں گے اس رات سے گزریں گے اور جہنم میں گرنے لگیں گے تو مصطفیٰ آگے بڑھیں گے، آستی رحمت عالم الٹے کمرے پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے ہمیں صاف حالت کھینچ لیا کرتے ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے تمہارے آقا نے معاف کر دی، نمازیں معاف کر دی۔ آج تک تاریخ میں پڑھا تھا 50 نمازیں ہم کو ملی تھی، 50 نمازیں دی گئی تھی مصطفیٰ کو، امت مصطفیٰ ہے 50 نمازیں لے کے جاؤ۔ آج تک معلوم تھا 50 نمازیں معاف خدا نے کری تھی، 45 معاف کری تھی، 5 بچی تھی۔ زمانے والے سوچ رہے تھے مولا جب محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تو نبی کو آنے جانے کی ضرورت کیا تھی، محبوب محب میں نہیں میرا تیرا چکر لگانے کی ضرورت کیا تھی، محبوب محب میں نہیں میرا تیرا آنے جانے کی ضرورت کیا تھی، محبوب معاف کر دیتا۔ رب کی عظمتوں نے جواب دیا 45 میں معاف کروں گا، اور محبوب جب چاہے گا جسے چاہے گا محبوب معاف کرے گا۔ تب رضا پکار کے ارشاد فرمانے لگے، پیغام دینے لگے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ اب آگے بڑھیے،
انسان نہیں، انسان نہیں، ان جیسا نہیں، ان کی طرح نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان۔ بہت واقعات، بس 1 منٹ سن لو تھوڑی سی دیر۔ آقا تشریف فرما ہے، جبل شق القمر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادھر دیکھو بھیا، وہ تو زندگی بھر دیکھتے ہی رہنا ہے نہیں، بڑی دور سے سفر کر کے آئے۔ ہاں، 2-3 لوگ بیچارے پہنچ گئے تھے بلی بشری، فیضان بھائی وغیرہ، رضوان بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو کامیاب دنیا و آخرت میں ایمان کے ساتھ عشق رسول پہ رکھے، عشق رسول پہ پیاری موت عطا فرمائے۔ آمین۔ بیچارے وہاں سے لے کے آئے، بہت تھک بھی گیا، اور میں سمجھتا تھا جیسے مدرسے سے آ جاؤں گا کنڈا، ویسے ہی وہاں سے بھی آ جاؤں گا، مجھے نہیں پتا تھا وہاں سے زیادہ ہی دور ہے نا۔ یہاں آ کے یہ سوچنے لگا، یہ کنڈا والے جب جاتے ہوں گے تو یہی کہتے ہوں گے بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے۔ یہ بھی بیچارے یہاں سے جاتے ہیں پلی شریف حاضری دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور بزرگوں سے سچی محبت عطا فرمائے۔ سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت بھی ہو اور ان کے فرمان پہ عمل بھی ہو۔ بے شک حق ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ پہاڑ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے، اور اس کے بعد چند لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ان یریہم آیتن، انہیں کوئی نشانی دکھاؤ، ہمیں کوئی۔ ادھر دیکھو بھیا، زیادہ پریشان نہ ہو، اطمینان سے بیٹھو، کوئی دیوانہ ہی ہوگا، دیوانہ تو پھر دیوانہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں میاں نبی کے دیوانے بن جاؤ، آقا کے دیوانے بن جاؤ۔ وہ کیا ہے، دستور قانون اچھے حضرت بیان کرتے نا، حضور فاتح کشمیر، وہ آیا، اس کے بعد کہا کوئی بھی وکیل نہیں بچا پائے گا، یہ وکیل نہیں بچا پائے گا، وہ وکیل نہیں بچا پائے گا۔ تو ایک وکیل آیا، تو اس نے کہا میں بچا لوں گا۔ تو اس نے کہا تم کیسے بچا لو گے؟ تو بس ایک کام یہ کرنا، کل جب تم کورٹ میں کھڑے ہونا تو کٹگرے میں کھڑے ہونے کے بعد جج پوچھے تم نے گولی چلائی تھی؟ تو کہنا آئیں۔ اس کے بعد کہا بھائی تم نے مارا تھا؟ تو کہنا بائیں۔ اس کے بعد تم نے ہی قتل کیا تھا؟ تو بس اپنا گربان پھاڑنا، بال نوچنے لگنا اور وہیں پیشاب کرنا شروع کر دینا، بس۔ اس کے بعد آگے کی ذمہ داری میری ہے، تمہیں پھانسی نہیں ہونے پائے گی۔ تو اس کے بعد اس وکیل کو کر دیا کہ بھائی بہت اچھی بات ہے اگر یہ بچا لے گا۔ وہ کھڑا ہوا کٹگھرے میں بندہ مجرم، اور جج نے پوچھا کہ بھائی صاحب تم نے گولی چلائی تھی؟ بولا آئیں۔ بولا تم نے ہی مارا تھا؟ بولا بائیں۔ ارے بھائی تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تو بس اس نے فوراً اپنا گریبان پھاڑا پورا، اس کے بعد کپڑے خراب کیے، سر میں ہاتھ لگایا، بال نوچے اور وہیں بیٹھ گیا پیشاب کرنے کے لیے۔ جج بولا پولیس والوں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ پولیس والوں بولا تمہارا دماغ، پاگل دیوانے کو اٹھا لائے ہو، یہ دیوانے کو اٹھا لائے۔ فوراً وکیل آگے بڑھا، جج صاحب دیکھیے، ایک دیوانے کو اٹھانا ہے، ایک پاگل کو اٹھانا ہے، اس کو پھانسی کی سزا دلانا چاہتے ہیں، اس کو تو پاگل خانے میں بھیج دیجیے۔ جج نے کہا فوراً ہاں اس کو یہاں سے ریفر کرو، اس کو پاگل خانے میں بھیجو، پھانسی نہیں دی جا سکتی، یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ پتہ چلا دیوانہ بن گیا تو جج سے بچ گیا، سب کچھ کرنے کے بعد بچ گیا۔ تبھی کہا علماء نے دیوانے بن جاؤ، نبی کے دیوانے بن جاؤ۔ دنیا میں دیوانہ بن گیا تو دنیا والوں کی مار سے بچ گیا، مصطفیٰ کا دیوانہ بن جا تو فرشتوں کی مار سے بچ جائے گا۔ نبی کا عاشق بن جا، نبی کا مستانہ بن جا، اور اس کے بعد جب قبر میں جائے گا پھر ملائکہ تجھ سے سوال کریں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ تب پر دیوانگی کے عالم میں جواب دینا، ٹھیک ہے تم نے سوال کر ہی لیا ہے تو اب ذرا جواب بھی سن لو۔ من ربک تمہارا رب کون ہے؟ جواب دے دیا۔ ما دینک تمہارا دین کیا ہے؟ جواب دے دیا۔ اب دیوانے سے سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب دیوانے نے دیکھا بولا اچھا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو پھر اب سن کے جانا، بنا سنے مت جانا، سنو ان کے بارے میں پوچھا آقا کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو میں تو اپنے آقا کے بارے میں ہمیشہ یہی کہتا تھا، صبح طیبہ میں ہوئی بتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ پردے پیانا نور کا، نور دن دونا تیرا دیوان صدقہ نور کا۔ اچھا ان کے بارے میں پوچھا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو اب تم جواب سن کے جانا، جواب پورا لے کے جانا۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ،
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اچھا ان کے بارے میں پوچھا ہے، ان کے بارے میں ہم کیا کہتے تھے؟ تو ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی تھا، یہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ان کے بارے میں پوچھا ہے، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ تو سنو ہم ان کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ارے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ نعرہ تکبیر، ابے بندی سے آواز بڑھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مظہر اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی مہران رضا صاحب قلعہ۔ اطمینان سے سن، آقا کی بارگاہ میں آئے، ہاں یہ تو آپ نے جواب دے دیا، ملائکہ کو جو جواب دینا تھا، منکر نکیر کو انہوں نے سوال پوچھا، آپ نے جواب دے دیا۔ اب آؤ آقا کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے ان یریہم آیتن، کوئی نشانی دکھائی جائے، کوئی طاقت دکھائی جائے، کوئی پاور دکھائی جائے۔ تو آقا جب لے شق القمر پہ تشریف فرما تھے، جیسے ہی کہا کوئی نشانی دکھائی جائے تو آقا نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور آسمان پہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شَقَّتَيْنِ، تو آقا نے 2 ٹکڑوں میں چاند کو بدل دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو آقا نے جب 2 ٹکڑے کرے فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ، تو انہوں نے چاند کو دیکھا، بین ہیرا پہاڑی کے درمیان، ایک ٹکڑا آقا نے ادھر کر دیا، ایک ٹکڑا آقا نے ادھر کر دیا، دونوں ٹکڑوں کو ادھر کر دیا، انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کے اشارے سے آقا نے دونوں چاند کے ٹکڑوں کو، پہلے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اس کے بعد ایک ٹکڑا ادھر کر دیا، دوسرا ٹکڑا ادھر کر دیا۔ لوگوں نے ہیرا پہاڑی کو، چاند کے دونوں ٹکڑوں کو بیچ میں دیکھا، جبکہ چاند ہیرا پہاڑی کے اوپر چمک رہا تھا، اشارہ فرمایا، 2 ٹکڑے ہوئے، ایک کو ادھر کیا، ایک کو ادھر کیا، بیچ میں ہیرا پہاڑی نظر آنے لگی، چاند کے دونوں ٹکڑے دائیں بائیں ہو گئے۔ اب ذرا آؤ غور کرو، یہ کہتا ہے معاذ اللہ نبی ہماری طرح بشر ہے، نبی گاؤں کی چودھری کی طرح ہے، نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، معاذ اللہ۔ آؤ ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں، ہاں ہم مانتے ہیں نبی بشر ہے، ہاں ہم مانتے ہیں نبی انسان ہے، مگر اپنی طرح بشر نہیں ہے، مگر ہم اپنی طرح بشر نہیں مانتے، ہم اپنی طرح انسان نہیں مانتے۔ سنو، ہمارے اشارے سے، تمہارے اشارے سے کوئی دیوار بھی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اشارہ کریں کوئی پردہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اشارہ کریں کوئی انسان ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آمنہ کا لال اشارہ کر دے، محبوب پروردگار اشارہ کر دے، محبوب امام الانبیاء اشارہ فرمائے، امام الرسول اشارہ فرما دے، تو آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، ایک دائیں سمت میں آتا ہے، ایک بائیں سمت میں آتا ہے۔ ہم اشارہ کریں تو کوئی چیز ہلنے کے لیے تیار نہ ہو، اور نبی اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، تب ایسا پیغام دینے لگے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ذرا زور سے کہہ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری جو سیکھی ہے قرآن و حدیث سے سیکھی ہے، بے شک۔ اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا تو اعلیٰ سرکار نے فرمایا، میں قرآن شریف پڑھتا گیا، حدیث شریف پڑھتا گیا، اپنے آقا کی نعت گوئی آ گیا، میں نے قرآن و حدیث سے اپنے آقا کی نعت سنی ہے، سیکھی ہے۔ تو اے اعلیٰ حضرت، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، تو اعلیٰ سرکار بولے ذرا پڑھو تو، سبحان اللہ۔ دیکھو تو، اب پڑھنے لگے۔ اب انسان پڑھتے پڑھتے دوسرے پارے پہ پہنچا اور پڑھنے لگا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب رب فرما رہے محبوب، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہونے کو دیکھ رہے ہیں، ان قریب ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کا آپ کا دل خواہش کرتا ہے، جس قبلے کی تمنا آپ کا دل کرتا ہے ہم پھیر دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے، ایک بات سنو یہ اطمینان سے، ہمارا قبلہ کیا ہے؟ سوچ کے بتاؤ، ہمارا قبلہ کیا ہے؟ پہلے کیا تھا؟ ہائے ہائے پہلے بیت المقدس تھا، اور اب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، ہم سجدہ کسے کرتے ہیں؟ خدا کو۔ کعبہ قبلہ ہے، خدا نہیں۔
کعبہ شریف قبلہ ہے، مگر خدا اور سجدہ خدا کو کرتے ہیں، قبلہ خانہ کعبہ ہے، سمت خانہ کعبہ ہے نا، سمجھ میں آ گئی؟ بس یہی ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. تفسیر کبیر میں لکھا ہے، قرآن پاک میں ہے نا فسجدوا الا ابلیس، جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا رب نے تمام ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. تو تفسیر کبیر میں اس کے حوالے سے اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے، تفسیر کبیر کے مصنف بیان فرماتے ہیں ان الملائکۃ امروا بالسجود لان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جبہۃ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کو جو حکم ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، رب نے جو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اس لیے کہ نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی میں جلوہ گر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک منٹ یہیں رک جاؤ. ہمارا قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ. اور ہم سجدہ کسے کرتے ہیں؟ خدا کو. قبلہ خانہ کعبہ ہے، سجدہ کسے کرتے ہیں؟ قبلہ خانہ کعبہ ہے، سجدہ کسے کرتے ہیں؟ قبلہ رب نے خانہ کعبہ بنایا، سجدہ خدا کو ہوتا ہے، قبلہ کعبہ ہوتا ہے. علماء بیان فرماتے ہیں سنو، نور مصطفیٰ پیشانی آدم میں جلوہ گر تھا، قبلہ حضرت آدم تھے اور سجدہ نور مصطفیٰ کو کرایا جا رہا تھا. قبلہ آدم کو بنایا تھا، سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا. تب رضا پکار کے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی یہ قبلہ ہمارا بیت المقدس تھا، پھر خانہ کعبہ ہوا ہے نا. پہلے قبلہ کیا تھا؟ جلدی جلدی بولیے. بیت المقدس. پھر کیا ہوا؟ ہائے 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 سبحان اللہ. آقا نماز پڑھ رہا ہے، سرکار نماز ادا فرما رہے ہیں، قبلہ بیت المقدس ہے. حالت نماز میں 2 رکعت نماز سرکار پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد آقا نے اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کیا. دل میں تمنا ہوئی، دل سے دعا کری مولا کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو حالت نماز میں. اب رضا پکار کے کہنے لگے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور پھر باطل ختم کر دی، محمد برائے جناب الہی اور جناب الہی برائے محمد، برائے جناب الہی اور جناب الہی برائے محمد. آتی ختم کر دی. اب نبی چہرے کو اٹھا رہے، آسمان کی طرف کر رہے، مولا کیا ہی بہتر ہوتا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کر دیا جاتا، قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہوتا، عبادت تیری ہوتی، قبلہ کعبہ ہوتا، سجدہ تیرا ہوتا، قبلہ کعبہ ہوتا، رکوع تیرا ہوتا، قبلہ کعبہ ہوتا، بندگی تیری ہوتی، قبلہ کعبہ ہوتا، بندہ تیرا ہوتا مگر قبلہ کعبہ ہوتا. نبی حالت نماز میں چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ چکے ہیں، 2 رکعت نماز باقی ہے. نبی نے چہرہ آسمان کی طرف کیا، دعا کری مولا کیا ہی بہتر ہوتا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کر دیا جاتا، قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو جاتا. اب رب تبارک و تعالی نے وحی کا نزول فرمایا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں جب آپ آسمان کی طرف چہرے کو کرتے ہو اور دعا کر رہے ہو کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کر دیا جائے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا عن قریب بہت جلد ہم آپ کے چہرے کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کا آپ کی دل خواہش کرتا ہے، آپ کا دل تمنا کرتا ہے، آپ کا دل آرزو کرتا ہے. محبوب فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی کے ابھی اسی وقت اسی حالت نماز میں اسی عبادت کی حالت میں اپنے چہرے کو اب پھیر لیجئے. اب بیت المقدس سے تبدیل ہو جائیے، بیت المقدس سے پھریے اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنائیے. اب بیت المقدس سے چہرہ پھیریے اور خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر لیجئے. محبوب آپ کے دل نے خواہش کری، آپ کے دل نے تمنا کری، آپ کے دل نے آرزو کری، آپ کے رب نے قبول کری، آپ کے رب نے پوری کری، آپ کے رب نے تکمیل کری. اب محبوب چاہتا ہے کہ قبلہ بیت المقدس نہ ہو خانہ کعبہ بنا دیا جائے، تو ابھی کے ابھی قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ بنا دیا جائے گا. اب رب نے جب حکم دیا، مصطفیٰ نے اپنا چہرہ پھیرا. اب عبادت خدا کی ہے مگر قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہے. بندگی خدا کی، قبلہ خانہ کعبہ، بندہ خدا کا، قبلہ خانہ کعبہ. اب پوچھو ان دیو کے بندے عقل کے اندر جہنم کے کنڈے سے کہ یہ بتاؤ تم نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے، اس کو کسی بات کا اختیار نہیں کہو معاذ اللہ،
موجود ہے، جس کو دیکھنا ہے آ کے دیکھے، جس کا نام محمد یا علی ہے، اس کو کسی بات کا اختیار نہیں، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا معاذ اللہ۔ تو ان سے جا کے پوچھو یہ جو قبلہ خانہ کعبہ بنا ہے تمہارے باپ کے چاہنے سے بنا یا رسول پاک کے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اختیار مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ نبی نے ادھر حالت نماز میں تمنا کری، حالت نماز میں دعا کری، حالت نماز میں آرزو کری، مولا رک جاتا، تھوڑی دیر اطمینان کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد اپنے محبوب کو حکم دے دیتا، جب نماز 2 رکعت پڑھ چکا تھا، 2 رکعت باقی تھی، 2 رکعت اور پڑھ لیتا، اس کے بعد حکم دیتا، رب کی رحمت نے جواب دیا نہیں، محبوب نے خواہش کری میں نے قبلہ بدل دیا، محبوب نے تمنا کری میں نے قبلہ بدل دیا، مولا بندہ تیرا ہے، بندگی تیری ہے، سجدہ تیرا ہے، رکوع تیرا ہے، قیام تیرا ہے، تشہد تیرا ہے، قومہ تیرا ہے، تکبیر تحریمہ تیری ہے، مولا بندہ تیرا، بندگی تیری، تو قبلہ تیرے محبوب کی رضا پہ کیوں؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا سنو، بندہ میرا ہے، بندگی میری ہے، رکوع میرا ہے، قیام میرا ہے، مگر رضا میرے محبوب کی چلے گی، تمنا میرے محبوب کی چلے گی، خواہش میرے محبوب کی چلے گی، تب رضا بریلی کی سرزمین سے پکار کے پیغام دینے لگے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، سنیے اطمینان سے، وحی کا نزول کس کے پاس ہوا؟ سرکار کے پاس۔ حالت نماز میں آقا نے اپنے چہرے کو بدل لیا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، ہے نا؟ آپ کو پتا ہے اللہ تعالی عالم الغیب و شہادہ ہے، بے شک سب جانتے ہیں، یعنی جو ہو چکا وہ رب جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ رب جانتا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی رب جانتا ہے۔ تو رب جانتا تھا ابھی نماز جب نیت باندھے گا محبوب، اس کے بعد اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد یہ نماز میں ہی دعا کرے گا مولا قبلہ بدل دے، خانہ کعبہ کر دے۔ تو حالت نماز میں ہی میں حکم دوں گا، تب محبوب بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ پھیرے گا۔ مولا پہلے ہی سے بدل دیا ہوتا، مولا پہلے ہی سے بدل دیا ہوتا، مولا قبلہ تبدیل کرنا تھا، تجھے پتا تھا، تو عالم الغیب و شہادہ تھا، تو جانتا تھا محبوب نیت باندھے گا، آج نماز پڑھنے جب کھڑا ہوگا تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد محبوب کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کر دیا جائے، تو مولا پہلے ہی سے تو قبلہ بیت المقدس کو بدل کے خانہ کعبہ کر دیتا، تو یہ چہرہ پھیرنے کی ضرورت نہ پڑتی، یہ گھومنے ٹہلنے کی ضرورت نہ پڑتی، یہ رخ بدلنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا سنو، اگر میں پہلے سے قبلہ بدل دیتا تو قبلہ تو بدل جاتا، مگر بندوں کو پتہ کیسے چلتا یہ خواہش کس کی تھی، یہ آرزو کس کی تھی، یہ تمنا کس کی تھی، یہ کس کے چاہنے سے بدلا؟ میں نے محبوب کی تمنا کے بعد قبلہ بدلا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے میرا محبوب محتاج نہیں ہے، بلکہ اگر محبوب چاہے گا عبادت خدا کی ہوگی اور مرضی مصطفیٰ کی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ تب اعلی حضرت پکار کے کہنے لگے قرآن تو ایمان بتاتا ہے، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو۔ آگے چلیے، قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہے، علماء سے پوچھئے، حکم دیا اللہ نے اطاعت کرو اللہ کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اطاعت کرو اللہ کی، حکم مانو اللہ کا، اطاعت کرو رسول کی، حکم مانو رسول کا، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول کی، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جو محبوب کی فرما برداری کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ 1 منٹ کے لیے آپ رک جائیے۔ ایک ہے فعل مضارع اور ایک ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی جو گزشتہ زمانے پہ دلالت کرے، کا مطلب یہ ہے جو کام ہو چکا ہوگا وہ فعل ماضی ہوتا ہے، اور جو ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو، ہے نا، وہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں اطمینان سے بتاؤں، میں بول رہا ہوں، یہ ہے حال،
اور جب میں بول چکوں گا بعد میں، ایک منٹ، مفتی عبدالرحمن بول چکے، یہ ہے ماضی، میں بول رہا ہوں یہ ہے حال، ابھی صلاۃ و سلام ہوگا وہ ہے استقبال مستقبل، ایک حال، ایک ماضی، ایک حال اور ایک استقبال ہے نا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہے نا، ماضی حال مستقبل، گزرا ہوا زمانہ موجودہ زمانہ آنے والا زمانہ۔ اب یہ فعل مضارع دو معنی پہ دلالت کرتا ہے، حال اور استقبال، یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر پہ یہ دلالت کرتا ہے، اور فعل ماضی پاسٹ یعنی گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرتا ہے، جو زمانہ گزر گیا۔ اب سیدھی سی بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو اللہ کی، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، فرما برداری کرو خدا کی اور فرما برداری کرو خدا کے رسول کی۔ آگے آیت میں فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یطیع فعل مضارع ہے اور اطاع فعل ماضی ہے، جو محبوب کی اطاعت کر رہا ہے یا جو محبوب کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، وہ اللہ کی اطاعت کر چکا، وہ رب کی فرما برداری کر چکا، وہ رب کے حکم کو مان چکا۔ ہم نے کہا نہیں نہیں مولا، تو نے دونوں کا حکم ماننے کی بات کہی ہے، قرآن میں تو نے کہا ہے حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ مولا ابھی بندے نے صرف رسول کی اطاعت کری، تیری نہیں، ابھی بندے نے صرف رسول کا فرمان مانا، تیرا نہیں، ابھی بندے نے صرف رسول کا حکم مانا، تیرا نہیں، اور تو نے کہا رسول کا بھی حکم مانو میرا بھی حکم مانو۔ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا سن، تیرا دماغ خراب ہے، رسول کا حکم ماننا ہی تو خدا کا حکم ماننا ہے، رسول کی فرما برداری کرنا ہی تو خدا کی فرما برداری کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہی تو خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ بندے نے میرے محبوب کی اطاعت کری، رب بول دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے محبوب کا حکم مانا گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کر چکا، اللہ کی فرما برداری کر چکا۔ تب رضا پرغت پہ پیغام دینے لگے، اعلان کرنے لگے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں یعنی اللہ رسول کا حکم مانا، ابھی خدا کا نہیں، خدا کہہ رہا میرا تو حکم مان چکا، سبحان اللہ، یعنی وہ گزر گیا، ادھر محبوب کا حکم مانا اور ادھر کہہ دیا کہ میرا حکم مان چکا، سبحان اللہ۔ اور آگے چلو قرآن پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو سنو، اے ایمان والو سنو، محبوب کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو، محبوب کی آواز پہ اپنی آواز اگر بلند ہو گئی تو رب فرماتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ محبوب کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو، محبوب کی آواز پہ آواز بلند، محبوب کی آواز پہ آواز تیز نہ ہو، بلند نہ ہو۔ قرآن پاک اعلان کرتا ہے اگر آواز بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہ ہوگا، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ ادب مصطفیٰ کا سکھاتا قرآن ہے، تہذیب مصطفیٰ کی بتاتا قرآن ہے، ادب بارگاہ مصطفیٰ کا اور سکھلاتا قرآن ہے، ادب نبی کی بارگاہ کا اور بتاتا قرآن ہے۔ تب رضا پکار کے پیغام دیتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے چلو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، انظرنا کہو، کیوں؟ راعنا وہ زبان دبا کے کہا کرتے تھے، اس کا غلط معنی مراد لیا کرتے تھے منافقین، تو رب نے فرمایا میرے محبوب کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کرو جس کا معنی منافقین غلط استعمال کرتے۔ بے شک مولا ہم رائنا کہتے ہیں، ہم راعینا نہیں کہتے، مولا ہم غلط معنی مراد نہیں لیتے، وہ منافق غلط معنی مراد لیتے ہیں، ہم رائنا اس لیے کہتے ہیں محبوب ہماری رعایت فرمائے، حضور کرم فرمائے، دوبارہ ارشاد فرمائے، ہم اس لیے رائنا کہتے ہیں، یہ منافق راعینا کہتے ہیں، یہ دبا کے کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کا غلط معنی مراد لیتے ہیں، ہم اس کا غلط معنی مراد نہیں لیتے۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، قرآن نے جواب دیا، سنو رب کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں وہ لفظ بھی پسند نہیں، وہ لفظ بھی گوارا نہیں جس لفظ کے اندر پہلو نکلے، چند پہلو بے ادبی کی طرف جائے اور
چند پہلو ادب کی طرف جائیں. سرمانہ لفظ جس کے اندر بے ادبی کا بھی پہلو موجود ہو, محبوب کی بارگاہ کے لیے خدا کو پسند رہی, قرآن کو پسند رہی. مولا ہم تو رائنا کہتے, رائنا نہیں کہتے. رب فرماتا نہیں, اگرچہ تم نہیں کہتے مگر مخالف ہے, منافقین ہے, وہ اس سے غلط معنی مراد لیتے ہیں, لہذا رائنا نہ تو مولا پھر کیا کہے. رب نے فرمایا انظر نہ کہو, اے محبوب نظر کرم فرمائے, اے محبوب نظر عنایت فرمائے, لہذا تم انظر نہ کہو. یہ محبوب کی بارگاہ ہے, ادب سے رہنا. یہ پیارے کی بارگاہ ہے, ادب سے رہنا. میں پھر کہنا چاہتا ہوں, بارگاہ مصطفیٰ کی ہے, ادب مصطفیٰ کی بارگاہ کا ہے اور سکھاتا قرآن ہے. ادب نبی کی بارگاہ کا ہے اور بتاتا قرآن ہے. ادب امام الانبیاء کی بارگاہ کا ہے اور اعلان کرتا قرآن ہے. تب رضا پیغام دیتے ہیں, قرآن تو ایمان بتاتا ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ذرا زور سے کہہ دو. اب ذرا انصاف سے سوچو, اس پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا یہ عالم کہ رب تبارک و تعالی جن کی بارگاہ میں ایسا لفظ بھی گوارا نہ کرے جس کے اندر کوئی بے ادبی کا پہلو ہو, اور اس آقا کی بارگاہ میں یہ دیو کے بندے عقل کے اندر جہنم کے گندے یہ اپنی کتابوں میں لکھے کہ معاذ اللہ نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے. معاذ اللہ, نبی کو اتنا بھی علم نہیں جتنا شیطان کو. کہو معاذ اللہ. نبی کو اتنی بھی خبر نہیں جتنی شیطان کو. کہو معاذ اللہ. نبی کا علم کم ہے اور شیطان کا علم زیادہ. یہ ہے کتاب براہین قاطعہ, اسی کے اندر لکھا ہے. آپ کو آگے بتاؤں, یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان, اسی کے اندر لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہے. اسی کے اندر لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہے. اسی کے اندر لکھا ہے نبی گاؤں کے معاذ اللہ چوڑے چمار کی طرح. معاذ اللہ جتنی عزت اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں جتنی عزت چمار کی ہے اتنی عزت بھی اللہ کے رسول کی نہیں, نبی اور ولی کی نہیں جتنی ایک چمار کی ہے. مجھے انصاف سے بتاؤ, ایسی جماعت, ایسے قوم, ایسے لوگ جو امام الانبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ دے کہ معاذ اللہ رب العالمین نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہے, نبی چوہے چمار کی طرح ہے, نبی ہماری طرح بشر ہے. ہم کو کیا دنیا میں ہوگا ہمارے ساتھ اور کیا ہوگا قبر میں یہ نبی کو خود بھی نہیں پتا, نہ نبی کو پتا نہ ولی کو پتا. نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. کہو معاذ اللہ. اس کے بعد ایسی قوم کے بعد ایسی جماعتیں گھومیں, ایسے لوگ آئیں, اس کے بعد آپ ان کے ساتھ کھانا پینا کریں, آپ اس کے ساتھ رشتہ داریاں کرنے کی سوچیں تو سوچو, پھر انصاف سے سوچو, اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچو. محبت رسول کے تقاضے کیا ہے, آقا کی محبت کا تقاضا کیا ہے, سرکار کی محبت کا تقاضا یہی کہ ان کے گستاخ اتنی بڑی بڑی بدتمیزیاں لکھنے والے آج تک چھپ رہی ہے, آج تک بٹ رہی ہے. اس کے بعد یہ کہا جائے ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد کر لیا جائے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہاتھ ملا لیا جائے. آج بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہم کو اتحاد کر لینا چاہیے. آج بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہم کو ہاتھ ملانا چاہیے. آج بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہم کو یہ وہابی دیوبندی ٹاپک بند کر کے گلے ملنا چاہیے. ہماری تعداد بڑھ جائے گی, ہماری بھیڑ بھاڑ بڑھ جائے گی. ہم کو ظلم تلے دبایا جا رہا ہے. لڑنا ہے تو اتحاد کرنا پڑے گا. ہم نے کہا سنو, اتحاد کا نعرہ لگانے والوں, ظلم و ستم کا سہارا لینے والوں, سنو, کان کا میل صاف کرو اور ہمارا اعلان کان کھول کے سنو. ہم بھی کہتے ہیں ہاں اتحاد کی ضرورت ہے, ہاں ہاتھ ملا لو, ہاں گلے سے لگا لو, مگر یہ سنو, یہ کتابیں اٹھاؤ اور الہ آباد کے چوراہے پہ آؤ, آگ لگا دو اور اعلان کرو کہ جنہوں نے یہ گستاخیاں لکھی ہیں وہ کافر مرتد ہیں. ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, ہم تمہیں گلے لگانے کی تیار ہیں, ہم تمہیں سینے سے لگانے کی تیار ہیں. مگر یاد رکھو, تم یہ سوچو نبی کی بے ادبیاں کی جاتی رہے, نبی کی گستاخیاں کی جاتی رہے, یہ کتابوں کو چھاپا جاتا رہے, ان کو مارکیٹ میں بیچا جاتا رہے, اس کتابوں میں نبی کو چوڑے چمار سے ذلیل لکھا جائے, نبی کو گاؤں کو چودھری کی طرح لکھا جائے, اور پھر یہ غلام مصطفیٰ تم سے ہاتھ ملا لے تو کان کھول کر سن لو. نبی کے عاشق اپنی جان دینا تو گوارا کر سکتے ہیں, مگر گستاخ رسول کے ساتھ نہ کل سودا کیا ہے, نہ آج سودا کیا تھا, نہ صبح قیامت تک سودا کرنے والے ہیں. اس لیے کہ ہم کو بچانا یہ ہماری طاقت کا کام نہیں ہے. ہم کو چپی آندھیوں سے بچایا ہے, طوفانوں سے بچایا ہے, ظالموں سے بچایا ہے, چادروں سے بچایا ہے. ہماری تعداد میں نہیں, ہمارے نبی کے کرم نے بچایا ہے, ہمارے خدا کے عطا نے بتایا ہے, اولیاء کرام کی رحمتوں برکتوں نے بچایا ہے.
ہم کو ہماری تعداد نہیں مصطفیٰ کی طاقت بچایا کرتی ہے۔ رسول کا پیغام دیا تھا، اعلان کیا تھا، سنو سنو، کان کھول کر سن لو، ہم تعداد کے بل پہ طاقت نہیں کرتے ہیں، بھیڑ بھاڑ کی بل پہ طاقت نہیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں موڑ دیجئے، توڑ دیجئے، بن جائے بے بے لعین، ارے مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت۔ سن لیجئے، اب آگے آپ جانو، آپ کا کام جانے۔ ظلم بہت ہو رہا ہے، ستم بہت ہو رہا ہے، وہابیوں کے ساتھ اتحاد کیا جائے، وہابیوں کے ساتھ نماز پہ نہیں بولے، نماز پہ نہیں بولے، روزے پہ نہیں بولے، روزے پہ نہیں بولے، بولے رد وہابیہ پہ بول کے چلے گئے۔ ہم نے کہا صلح کلیو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ رد وہابیوں کا ہوتا ہے، پیٹ میں مروڑ صلح کلیوں کے پڑنے لگتی ہے۔ بے شک رد دیوبندیوں کا کیا جائے، درد صلح کلیوں کے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کل جا کے روٹی بوٹی جو کھانا ہے، ان کے ساتھ جا کے شرکت جو کرنا ہے، سنو، گستاخ رسول کے ساتھ روٹی بوٹی کھانا تمہیں مبارک ہو، حسین کا کھچڑا ہم غلاموں کو مبارک ہو۔ بے شک دیوبندیوں کا رد کیا جائے، صلح کلیوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ وہابیوں کا رد کیا جائے، صلح کلی چیخنے لگتے ہیں، نماز پہ نہیں بولے۔ ارے پورے مہینہ نماز پہ بولو تم، کون منع کر رہا؟ پورے مہینہ بولو، مجھے انصاف سے بتاؤ۔ مجھ سے جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر دماغ الگ گھومتا ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، ہندوستان کے اندر کتنے پرسنٹ مولوی جو رد وہابیہ کرتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ؟ چند ہیں، گنو گے تو انگلیوں پہ گن لو گے، ہے نا؟ اور کتنے جو نماز بتاتے رہتے ہیں، کتنے جو روزہ بتاتے رہتے ہیں، کتنے جو زکوٰۃ تو پتہ ہی نہیں کتنے بتاتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں۔ سوال رد وہابیہ کرنے والوں سے ہوتا ہے کہ تم نماز پہ نہیں بولتے، سوال نماز پہ بولنے والے سے کیوں نہیں ہوتا ہے کہ تم عشق رسالت پہ کیوں نہیں بولتے؟ بے شک نبی کی محبت پہ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ کان کھول کر سن لو، ایک نہیں 600 کروڑ برس عبادت کرتے رہو، محبت رسول نہیں ہے تو جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور انسان نہیں کتے کی بھی شکل میں ہوگا، اللہ والوں سے محبت کرے گا تبھی جنت کا دولہا بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے، جنت کا دولہا بنایا جائے گا۔ اختیارات رسول کی بہت بڑی بات ہے۔ نماز پہ نہیں بولے، روزے پہ نہیں بولے، حج پہ نہیں بولے، زکوٰۃ پہ آؤ قرآن سے پوچھو، قرآن تو بتا، تو قرآن بولا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم۔ بات ختم کہ تم میں سے لا تجد مفہوم آیت مقدسہ، تم ہرگز ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر، یعنی تم مومنین کو ہرگز نہیں پاؤ گے کہ مومن دوستی کریں ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں۔ سن لو، یہ قرآن ہے، قرآن۔ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے مومن کو دوستی کرتا ہوا نہیں دیکھو گے، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اب جو دوستی کرے وہ اپنے آپ کو مومن کہے تو قرآن سے پوچھے۔ بے شک اب جو دوستی کرے وہابی دیوبندی گستاخ خدا اور رسول سے اور پھر کہے میں مومن ہوں، تو قرآن بتا رہا ہے تم میں سے کوئی بھی ان سے وہابی دیوبندی گستاخ خدا اور رسول سے دوستی نہیں کرے گا۔ بے شک قوم یؤمنون، جو لوگ ایمان لائے ان لوگوں کو تم نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں۔ جو ایمان لائے ان کو اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار قرابت دار خاندان والے کوئی بھی۔ مفہوم آیت مقدسہ، تم ان کو دوستی کرتا نہ پاؤ گے۔ اے ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا دوستی کرتا نہ پائیں گے، چھوڑ دیں گے، باپ ہوگا چھوڑیں گے، بیٹا ہوگا چھوڑیں گے، بھائی ہوگا چھوڑیں گے، رشتہ دار ہوگا چھوڑیں گے، پٹیدار ہوگا چھوڑیں گے، قرابت دار ہوگا چھوڑیں گے، ملے گا کیا؟ تب رب آگے فرماتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں ایمان، رب فرماتا میں نقش فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اطمینان سے رب فرما رہا میں نقش کر دوں گا ان کے دل میں ایمان، میں نقش کر دوں گا ان کے دل میں ایمان، میں لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب ذرا ان مولویوں سے پوچھو اس آیت میں نماز کا تذکرہ تو آیا نہیں؟ اس میں نماز کا ذکر تو آیا ہی نہیں. اس میں رب نے اتنا فرمایا میں تمہارے دل میں ایمان لکھ دوں گا، شرط یہ ہے کہ محبوب کے دشمنوں سے دور ہو جاؤ، میرے دشمنوں سے دور ہو جاؤ. میرے دشمن محبوب کے دشمن سے دور ہونا تمہارا کام ہے، اور تمہارے دل میں ایمان لکھ دینا یہ تمہارے رب کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا ہوگا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دلوں میں اللہ ایمان لکھ دے گا. وأیدہم بروح منہ، اور جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد ہو. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو جنتوں میں لے کے جائے گا، باغوں میں لے کے جائے گا، جنتیں عطا ہوں. ساری چیزیں رب نے بیان کر دی. اب جاؤ ان سورہ کلی مولویوں سے پوچھو کہ اس کے اندر نماز کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، عبادت کا ذکر کیوں نہیں ہے. رب نے فرمایا سنو، میں تو ایمان اس کے دل میں لکھوں گا، میں ایمان اس کے دل میں نقش کروں گا، میں ایمان اس کے دل میں معتزل کروں گا. جب میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں سے دور ہوگا، میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں سے علیحدہ ہوگا، میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں سے الگ ہوگا. محبوب کے دشمن وہابی دیوبندی سے دور ہونا آپ کا کام ہے، آپ کے دل میں ایمان لکھنا رب کا کام ہے. مولوی سمجھتے رہے نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، مومن کہا جائے گا. رب نے کہا میرے محبوب کے دشمن سے دور ہو جا، میں تجھے مومن لکھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محبوب کے دشمن سے دور ہو جا، میں مومن لکھوں گا، میں تیرے دل میں ایمان نقش کر دوں گا. تب ایسا پیغام دینے لگے، اعلان کرنے لگے تجھ سے اور جنت سے قیامت تک وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. یاد رکھیے وہ درخت تھا ہے نا، آقا کی بارگاہ میں ایک درخت تھا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ریاضت، نہ بندگی، نہ پرہیزگاری، نہ کپڑے، نہ وضو، نہ طہارت. آقا اسے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. آقا چلے آئے ممبر شریف پہ، پھر رونے لگا. آواز آئی رونے کی، سب نے دیکھا آقا اترے، اس درخت سے بات کر رہے ہیں، بتا تجھے پریشانی کیا ہے. سبحان اللہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کہا جائے آقا معاذ اللہ، جس کا نام محمد یا علی ہے، اس کو کسی بات کا اختیار نہیں. معاذ اللہ، زور سے کہہ دو معاذ اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس درخت سے پوچھ رہے ہیں بتا تجھے پریشانی کیا ہے. وہ عرض کرنے کا حضور آپ مجھ سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، آپ مجھ سے جدا ہو گئے، آپ کی جدائی کے غم میں رو رہا ہوں. سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ. آپ کی جدائی کے غم میں رو رہا ہوں. اب آقا کا جملہ سنو. آقا آگے فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ بتا تجھے کیا چاہیے، دنیا کی زندگی یا آخرت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کرنے لگے رسول اللہ آخرت کی. مجھے انصاف سے بتاؤ یہ بات کون کہہ سکتا ہے، دنیا کی زندگی یا آخرت کی؟ وہی جس کو اختیار ہوگا، جو مالک و مختار ہوگا، وہی یہ بات کہہ سکتا ہے. بتا زندگی کہاں کی چاہیے تجھے، دنیا کی زندگی چاہیے یا آخرت کی زندگی چاہیے؟ نبی نے پوچھا بتا تجھے کہاں کی زندگی چاہیے، دنیا کی یا آخرت کی؟ پتا چل گیا نبی دنیا کی بھی زندگی کے مالک و مختار ہے، نبی آخرت کی زندگی کے بھی مالک و مختار ہے. مالک کونین ہے، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں آقا نے مجھے بتا کہاں کی زندگی چاہیے، تو اس نے کہا کہ حضور مجھے آخرت کی زندگی چاہیے. آقا نے اس درخت کو وہیں دفنایا، گڈھا کھود کے اس کو وہیں گاڑ دیا، اور آقا نے فرمایا کل میدان قیامت میں یہ درخت ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. زور سے کہہ دو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ عبادت ہے، نہ بندگی ہے، نہ طہارت ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اے عشق تیرے سردے چلنے سے چھپے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. نماز کا سہارا، روزے کا سہارا. ہم یہ نہیں کہتے نماز نہ پڑھو، ہم یہ نہیں کہتے روزہ مت رکھو، مگر ہم یہ کہتے سنو نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں اور دل جھک جائے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور زبان سے یہ آواز آنے لگے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچدیا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعظیم مصطفیٰ ہی ہمارا دین ہے، آقا کی تعظیم ہی ہمارا دین ہے. مگر افسوس، صد افسوس، یہ صلح کلیوں نے برباد کر دیا، صلح کلی مولویوں نے تباہ کر دیا. بے شک. ادھر بھی کھانا ادھر بھی کھانا، ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا، ادھر بھی آنا ادھر بھی آنا، قوم گمراہ ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صلح کلی مولویوں سے محفوظ فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اعلیٰ حضرت کا نعرہ زندہ باد، مسلک اعلیٰ زندہ باد. دھناٹن کھایا جا رہا ہے. وہاں بھی ہے، وہ ادھر بیٹھا تھا، وہ یہاں پر تھا، وہ وہاں پر تھا، وہ فلاں جگہ پر تھا.
مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا کے مسلک اعلی حضرت کو الٹی چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لے کے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے مسلک کا خون کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ہم تو اعلی حضرت کے مسلک والے، ہم فلاں ہم فلاں ہم فلاں. اعلی حضرت کا مسلک کیا ہے؟ اعلی حضرت نے خود اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہے، اپنی تحریروں میں لکھ دیا ہے، اپنے قلم سے اعلان کر دیا ہے. اعلی حضرت نے خود کہہ دیا سنو، جس کو بھی اللہ یا اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سی توہین کرتا پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی قریبی کیوں نہ ہو، دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو. اور مولوی کھانا دنا دن کھانے پہ کھانا دنا دن کھایا جا رہا ہے. اس کے بعد کہہ رہے نہیں ہم تو مسئلہ کہ اعلیٰ زندہ باد، ہم تو اعلیٰ حضرت والے، اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگا رہا ہے اور کھاتا بھی جا رہا ہے. معاذ اللہ. اسی لیے تکلیف ہوتی ہے رد وہابیہ سے، جو تکلیف ہوتی ہے اسی لیے ہوتی ہے کہ مولانا عامر صاحب نے رد وہابیہ کیوں کر دیا، ہمارے سیف بھائی نے کیوں رد کر دیا. یہ رد وہابیہ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں. ہم نے کہا سنو، تم اسے رد وہابیہ سمجھتے ہو مگر تمہیں پتہ نہیں عشق رسالت یہی موضوع ہے. سنو، اعلیٰ حضرت کی ملفوظ شریف پڑھو. فرمایا گیا انتقال ہوا اور اس کے بعد خواب میں دیکھا تو عرض کیا اپنے شیخ سے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے جواب دیا بخش دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. بخش دیا گیا. کہا اچھا کس کے سبب؟ تو کہا میں عالم تھا، محدث تھا، اس وجہ سے نہیں بخشا گیا، بلکہ جو مصطفیٰ کی بھولی بھیڑوں پر میں بھونک بھونک کر ان بھولی بھیڑوں کو بھیڑیوں کے حملے سے بچاتا تھا، بھیڑیوں کے بارے میں بتاتا تھا. یعنی نبی کے امتیوں کو، نبی کے چاہنے والوں کو نبی کے گستاخوں سے آگاہ کرتا رہتا تھا، بتاتا رہتا تھا، ہوشیار کرتا رہتا تھا، اور اس کے بعد ان کو دشمنان رسول سے الگ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے میری یہ نسبت قبول فرما لی اور مجھے اسی نسبت کے صدقے میں بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو تم رد وہابیہ کہتے ہو، جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ ہاں یہ مولویوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے واقعہ لکھا وہی رد وہابیہ، وہی دشمنان خدا و رسول کا رد کرنا مغفرت اور نجات کا سبب بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ لکھا اسی کے اندر. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک عابد تھے، دنیا چھوڑ کے پہاڑ پہ چلے گئے، دنیا کو ترک کیا اور پہاڑ پہ جا کے عبادت کرنے لگے. 300 سال کی ان کی زندگی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے پہاڑ پر ایک انار کا درخت پیدا کیا، ایک پانی کا چشمہ جاری کیا. اس انار کے درخت سے انار کھاتے اور چشمے سے پانی پیتے. 300 سال کی زندگی کے بعد ان کی روح نکالی گئی، انتقال ہوا. کل میدان قیامت ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، نفس نفسی کے عالم میں ان کو لایا جائے گا. میزان پہ نامہ اعمال تولے جائیں گے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما جائے اور فرمائے گا لے جاؤ میری رحمت سے ان کو جنت کی طرف. جیسے ہی رب فرمائے گا لے جاؤ میری رحمت سے ان کو جنت کی طرف، فوراً عرض کریں گے مولا میرے تو کام ہی ایسے تھے. 300 سال میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، پٹیداروں کو چھوڑ دیا، دنیا کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چلا گیا، تیری عبادت کرتا رہا، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کوئی غلطی نہیں کری. مولا تیری رحمت سے جنت ملے گی یا میرے عمل کے سبب؟ جب فرمائے گا ان کو دوبارہ لے کے آؤ، ان کو لے آؤ. انہوں نے کہا نا کہ میرے عمل کے سبب 300 سال عبادت کری، میرے عمل کے سبب لے کے آؤ. بارگاہ مولا میں دوبارہ لایا جائے گا. فرمائے گا دوبارہ نامہ اعمال تولو، میزان پہ ان کی نیکیاں رکھو، نامہ اعمال تولے جائیں گے. گناہ تھے نہیں تو نکلتے کہاں سے؟ نیکیاں نیکیاں تھی، سب رکھ دی گئی. اس کے بعد رب فرمائے گا کہ دیکھو میں نے انسان کو نعمتیں دی تھی، آنکھ کی نعمت دیکھنے کے لیے، دماغ کی نعمت سوچنے کے لیے، زبان کی نعمت بولنے کے لیے، پیر کی نعمت چلنے کے لیے، ہاتھوں کی نعمت استعمال کرنے کے لیے ہاتھ. اور اس کے بعد میں نے انسانوں کو نعمت، ذرا آنکھوں کی نعمت نکالو اور دوسرے پلے میں رکھ دو. اور اس کے بعد دیکھو 300 سال عبادت کرنے کے بعد کیا آنکھوں کی نعمت کا بدلہ بھی چکا سکے؟ اب آنکھوں کی نعمت نکالی جائے گی، دوسرے پلے میں رکھی جائے گی. 300 سال کی عبادت ایک پلے میں ہے، آنکھوں کی نعمت رب کی دوسرے پلے میں ہے. اب جب ترازو پہ تولا جائے گا تو 300 سال کی عبادت کم ہو جائے گی، نعمت خدا بلند ہو جائے گی. 300 سال کی عبادت ہیچ ہو جائے گی، کم پڑ جائے گی، رب کی نعمت بھاری پڑ جائے گی. رب جلال میں آئے گا، ارشاد فرمائے گا لے جاؤ میرے عدل انصاف سے جہنم کی طرف. 300 سال عبادت کری اور حکم ہو گیا لے جاؤ جہنم کی طرف.
جیسے ہی رب فرمائے گا لے جاؤ جہنم کی طرف تو فوراً مچل جائیں گے اور تڑپ کے عرض کرنے لگے مگر مولا تیری رحمت کی سبب. تب رب فرمائے گا ہاں میری رحمت سے لے جاؤ, میرے کرم سے لے جاؤ ان کو جنت کی طرف. پتہ کیا چلا, ایک ادھر وہ واقعہ ہے, ایک ادھر یہ واقعہ ہے, دونوں کو سامنے رکھو, پتہ چل گیا رد وہابیہ کرا, گستاخ خدا و رسول کا رد کیا تو وہ بخشش کا ذریعہ بن گیا, نجات کا ذریعہ بن گیا, اور یہ عمل کرتے رہے. رب کی رحمت نہ ہوئی تو نجات نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں سنو نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, مگر کب جب وہابیوں سے دور رہو گے, دیوبندیوں سے دور رہو گے تو تمہاری نماز کام آئے گی, روزہ کام آئے گا, حج کام آئے گا, زکات کام آئے گی, عبادت کام آئے گی, بندگی کام آئے گی, تمہاری ساری نیکیاں کام آئے گی. اور یاد رکھنا تم عبادت پہ عبادت کرتے رہو اور وہابیوں کے ساتھ کھانا پینا, رشتہ داری, سلام کلام, مصافحہ معانقہ تو لعنت کا توغ بنا کے تمہارے گلے میں ڈال دی جائے گی. بخشا ہو جائے گا جو مصطفیٰ کا غلام, سبحان اللہ سبحان اللہ کا غلام, جو سرکار کا غلام ہو, جو سرکار کا سچا عاشق ہوگا وہ بخشا جائے گا. سن لو اعلیٰ سرکار نے صاف اعلان فرما دیا, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, خام آئے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی. بس آخری بات سن سرکار غوث پاک کا قول سن لو, بس یہ بات سنو, اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے. ہم اگر رد وہابیہ کر دیں, کسی گستاخ خدا اور رسول کا رد کر دیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب یہ سنو سرکار غوث پاک غنیت الطالبین شریف میں کیا فرماتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنو اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے. ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور اسی محبت میں ہم کو دنیا سے آخری سفر عطا فرمائے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنو, فرماتے ہیں من نظر الی صاحب بدعۃ بغضا له فی اللہ ملأ اللہ قلبه امنا و ایمانا ومن انتہر صاحب بدعۃ بغضا له فی اللہ آمنہ اللہ یوم القیامت ومن استحقر صاحب بدعۃ رفعہ اللہ فی جنت 100 درجۃ. سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ. آپ بولو سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کیا فرمایا, من نظر الی صاحب بدعۃ, جس نے کسی بد مذہب, گمراہ, وہابی, دیوبندی کو غضب کی نظر سے دیکھا, مرتوب جا رہا ہے, اسے کہتے ہیں غضب کی نظر. وہابی جا رہا حرام خور, بس نہیں چلا جوتا لے کے اس کا منہ توڑ دے. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں بغض کی نظر. من نظر الی صاحب بدعۃ بغضا لہ, جس نے کسی گمراہ بد مذہب کی طرف غضب کی, غصے کی نظر سے دیکھا. محبت کی نظر بھی ہوتی ہے, بے شک آدمی اپنے بچوں سے کرتا ہے محبت کی نظر, اپنے والدین کے ساتھ, لیکن محبت کی نظر یہ ہوتی ہے, میں کہوں آئیے مولانا حامد صاحب تشریف رکھیں, یہ کہ حضرت آئیے تشریف رکھیے, یہ بغض کی نظر ہے. بولیے کائے کی ہے بغض کی, کیا ہوتی ہے کھوپڑی سے موقع نہیں ملا اس کے منہ پہ جوتا مار کے دانت توڑ دیتے اس کے. بے شک نہیں موقع میں ایسی دیکھ رہا ہوں غضب کی نظر سے. آئے ہے یہ غوث پاک کا فرمان ہے, ذرا زور سے کہہ سبحان اللہ. اب جا کے صلح کلیوں سے کہو ان غوث پاک کے فرمان کے بارے میں تم کیا کہو گے. یہاں بھی منہ بچاؤ گے, منہ مارو گے. یہ بارگاہ غوثیت ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا صحابیت ہوئی پھر تابعیت, بس آگے قادری منزل ہے غوث, ہزاروں تابعی سے تو فضوحا وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے غوث. الوہیت ہی احمد نے نپائی, نبوت ہی سے تو عاطل ہے غوث. الوہیت نبوت کے سوا تو تمام افضال کا قابل ہے غوث. سبحان اللہ. یہ سرکار غوث پاک کی منزل ہے. فرمانے بغض کی نظر سے دیکھا تو ہوگا کیا. میاں بغض کی نظر سے دیکھا تو ہوگا کیا. ہم نے بغض کی نظر سے دیکھا وہابی دیوبندی کو, گستاخ رسول کو, تو ہوگا کیا. یہ ہم نہیں کہہ رہے, سرکار غوث پاک فرما رہا ہے جس نے کسی گمراہ بد مذہب کو بغض کی نظر سے دیکھا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو. اعلیٰ حضرت نے تبھی فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرما دیا تھا بہت پہلے, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو. خدا کے تجھ سے اور جنت سے دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ.
وہی نظر تھی بغض کی نظر، وہی نظر تھی غصے کی، غضب کی نظر. غضب کی نظر سے دیکھو. وہابی دیوبندیوں کو یہ غوث اعظم نے نسخہ دیا کہ غضب کی نظر سے دیکھو، غصے کی نظر سے دیکھو. مل جائے اگر الہ آباد میں، مل جائے اگر کنڈا میں، مل جائے اگر اگھیا کے آس پاس، تو غضب کی نظر سے دیکھو. یہ دیکھو گستاخ رسول جا رہا ہے، یہ دیکھو نابکار وہابی ناہنجار جا رہا ہے، یہ دیکھو جہنمی جا رہا ہے، یہ دیکھو گستاخ خدا رسول. غضب کی نظر سے دیکھنا تمہارا کام ہے، دل کو ایمان اور امن سے بھر دینا خدا کا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نظر دیکھو غضب سے اور دل میں امن بھی آئے اور ایمان بھی. انشاءاللہ عمل ہوگا. اس سے بڑھ کے کیا سبحان اللہ نسخہ ہے؟ امن اور ایمان دونوں ہے، امن بھی ہے ایمان بھی ہے. امن یعنی سکون بھی مل جائے گا اور ایمان بھی. کرنا کیا؟ ایک بار غضب کی نظر سے دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سرکار غوث پاک کا فرمان. اب سنو آگے فرماتے ہیں کو کسی بد مذہب کو نفرت سے دیکھے، نفرت کی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. اور تو کسی بد مذہب کو جھڑک دے گا. نکل یہاں سے. سبحان اللہ. مسجد کہاں چلا تھا؟ دماغ خراب ہو گیا. بھاگ ورنہ بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. نہیں بھگانا نہیں چاہیے تھا. داڑھی تھی تو عمر فاروق نے جس کو قتل کیا تھا چوٹی تھوڑی تھی اس کی. مسجد میں آیا تھا تو نبی نے جس کو نکالا تھا مندر تھوڑی تھا وہ. جہاں سے نکالا تھا نبی نے وہ مسجد نبوی تھی. اور 300 منافق اور 100 عورتوں کو نبی نے باہر نکالا. 300 مرد اور 100 عورتیں منافقہ. نبی نے 400 کو باہر نکالا تھا. آقا سے کون نہیں نکالنا چاہیے تھا؟ معاذ اللہ. زور سے کہہ دو معاذ اللہ. بات صرف یہی ہے کہ اپنی روٹی بوٹی بچانے کے لیے یہ صلح کلی مولوی دین میں ہیر پھیر کرتے ہیں. بے شک قانون نبی کے دستور کو بدلنے کی کوشش کرتے. اب سرکار غوث پاک کا فرمان سنو. جس نے کسی بد مذہب کو جھڑک دیا، بھیا جھڑکنا تو اسے کہتے ہیں نا. بے شک. السلام علیکم. یہ جھڑکنا ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ یہ جھڑکنا ہے؟ آپ بتاؤ جھڑکنا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے جھڑکنا نا. پیچھے چلایا یہ وقوف کہیں کا جو پتہ نہیں ہے. سنیوں کی مسجد ہے. نکل باہر. بے شک. یہ نہ پڑھنے دیں گے نہ پڑھانے دیں گے. باہر نکل جا. تجھے پتہ نہیں یہ اگیا کے لوگ ہیں. بے شک. یہ سنی ہیں اور سنی بھی حشمتی ہیں، پکے ٹناٹن ہیں. ہاں اتنا بجائیں گے تیری کھوپڑی ٹناٹن ہو جائے. آپ نے جھڑکا غضب کی نظر سے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. کل یہ مولوی علاقے بھر کی چیخیں چلائیں تو کہنا غوث پاک سے جا کے پوچھو، بغداد شریف کی سرزمین پہ جاؤ، سرکار غوث پاک سے معلوم کرو. سرکار غوث پاک فرماتے جو کسی بد مذہب کو جھڑک دے تو کیا ہوگا؟ بہت نسخے آپ کو بتائے مولویوں نے. ایک نسخہ یہ بھی لو، یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، سرکار غوث پاک کا پیغام ہے. انہوں نے نسخہ دیا. نفرت کی نظر سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. اب سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ومن استحق، اور جس نے کسی بد مذہب گمراہ کو، وہابی دیوبندی کو جھڑک دیا، ہٹ پیچھے ہٹ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 100 درجے بلند کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے درجے؟ 100 درجے بلند کرے گا. وہابی کو جھڑکنا، ہٹ اپنے یہاں سے نکل، باہر چل، یہ تمہارا کام. جنت میں 100 درجے بلند کرنا یہ خدا کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان. اور زور سے بولو. آپ جا کے کہنا ان مولویوں سے یہ تو غوث پاک نے ہم کو نصرہ دیا ہے. وہابی کو جھڑک دو، دیوبندی کو جھڑک دو، غیر مقلد کو جھڑک دو، گستاخ خدا اور رسول کو جھڑک دو. جھڑکنا تمہارا کام ہے. جنت میں 100 درجے بلند کر دینا یہ تمہارے خدا کا کام ہے. یاد رکھنا ہمارے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنا اسی کا نام ایمان ہے. ان کی سچی محبت دل میں بسانا اسی کا نام ایمان ہے. مصطفیٰ جان رحمت وہی جان ایمان ہے، وہی کان ایمان ہے، وہی شان ایمان ہے. ان سے سچی محبت کرو، ان سے سچا پیار کرو، ان سے سچی الفت کرو. اور ان کے جو دشمن ہے وہابی دیوبندی غیر مقلد اہل حدیث، ان گمراہوں بدمذہبوں سے دور رہو اور اعلان کرتے رہو، پیغام دیتے رہو، گنگناتے رہو، لوگوں کو سناتے رہو. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد
मैं दुनिया से मुसलमान गया। वहाबी देवबंदियों से दूर रहो, इनसे अपने आप को अलग करते रहो, बचाते रहो। आज इनसे दूर रहना तुम्हारा काम है, कल जहन्नम की आग से बचाना मुस्तफा का काम है। आज इनसे दूर हटना तुम्हारा काम है, कल दामने रहमत में छुपाना ये तुम्हारे नबी का काम है। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें और तुम्हें इश्क़ रिसालत में जिंदगी अता फरमाए और इश्क़ रिसालत में प्यारी मौत अता फरमाए। मौला करीम हमें और आपको मसलके आला हज़रत पर सही मानों में चलने की तौफीक। ये नहीं कि इधर भी रोटी बोटी और उधर भी रोटी बोटी, हाँ जहाँ देखी रोटी बोटी वहीं लगाई लोटा। हाँ ये नहीं है, ये मसलके आला हज़रत नहीं। अब कल से कोई, और एक बात और बता दूँ, ये मौलवी भी बड़ा अजीब गेम खेलते हैं। मैं कभी कभी एक बात कहता हूँ, शायद नेताओं में भी इतना करप्शन नहीं है जितना मौलवियों में हो गया, और नेताओं का भी पेट इतना मोटा नहीं है जितना इनका हो गया मौलवियों का। सुलह कुल्ली मौलवी सुन लो, हाँ सुलह कुल्ली मौलवी का बढ़ता ही नहीं। कनात कनात कह के खुद कनात भूल चुका। अल्लाह ताला अहले हक को सरबुलंदी अता फरमाए, आमीन। हक कहने वाले उलमाओं को मौला करीम गैब से रूहुल कुद्स से उनकी मदद फरमाए, आमीन। जिब्रील अमीन के जरिए मौला उनकी हिफाजत फरमाए, उन्हीं पे लगे पड़े। ये दो चार ए जाहिल है, हाँ भैया हम जाहिल अच्छी, हम गुस्ताखे रसूल से दूर है, वहाबी जाहिल अच्छे हैं। हम ऐसे मौलवी नहीं बनना चाहते कि जो मौलवी बन के गुस्ताखे रसूल के साथ खाना खाने लग जाए, वो मौलवी नहीं शैतान है। हक है, हम ऐसे जाहिली अच्छे हैं कि गुस्ताखे रसूल से दूर है। सुनो, हम मौलवी कहलाना पसंद नहीं करते। हमारे जनाजा निकले तो जनाजे पे हम लेट के गुनगुनाते हुए चले, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा। अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला, अस्सलातु वस्सलाम। जब हमारा जनाजा चले तो जमाना मौलवी न कहे बल्कि कहे आशिक़ रसूल जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है, सच्चा चाहने वाला जा रहा है। जाहिल हो गए, रद्द वाबिया कर दिया, देवबंदी वहाबियों को से दूर रहने के लिए कह दिया, जाहिल हो गए। हाँ नियत तुम रहो चक्करों में, कभी मौलवी कहलाओ, कभी कुछ कहलाओ, कभी काजी कहलाओ, जो दिल चाहे वो कहलाओ। मगर याद रखना, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे आका से मोहब्बत जिसको है वही सच्चा मोमिन है। आका से सच्ची मोहब्बत यही ईमान है। आला हज़रत ने फरमा दिया, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। आला हज़रत ने फरमा दिया, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। याद रखो इन मौलवियों के झांसे में मत आना। ऐसे सुलह कुल्ली मौलवी, ऐसे सुलह कुल्ली पीर, ऐसे सुलह कुल्ली काजी कोई हो, याद रखो अपने ईमान को बचाओ और ऐलान कर दो कि हम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तहरीरात पर उनके फरामीन पे अमल करने के लिए तैयार है, मगर किसी काजी साहब के फरमान पे अमल नहीं करने वाले। हमको मानना है तो काजी जी की नहीं, आला हज़रत की फतवा रज़विया को मानेंगे। नई नई थ्योरियां आती हैं, नए नए फार्मूले आते हैं, सब फार्मूले भी नए नए लगे रहते हैं। अब ये फार्मूला, अब ये फार्मूला, अब ये फार्मूला। आका से मोहब्बत करो, सरकार से मोहब्बत करो, और उनकी मोहब्बत ऐसी मत करो कि माज़अल्लाह नबी मोहताज है, ये अकीदा नहीं, बल्कि मरते दम तक ये अकीदा लेके जाओ कि हमारे नबी मालिको मुख्तार है। अल्लाह ने हमारे आका को मोहताज नहीं बल्कि मालिके कायनात बना के भेजा है। अल्लाह ताला ने हमारे आका को इख्तियार दिया, हमारे आका मालिको मुख्तार, और ऐसे मालिको मुख्तार है, ऐसे मालिको मुख्तार है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। उस आका से सच्ची मोहब्बत करो, उसी का नाम ईमान है। वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो, अपने ईमान की हिफाजत करो। बड़ा पुरफितन दौर है। हमने कहा नए नए फार्मूले आते हैं, कभी ये कि जुल्म बहुत हो रहा है, ये फार्मूला आता है, कभी ये कि इत्तेहाद की जरूरत है, ये फार्मूला आता है, कभी कोई जरूरत है। मुझे इंसाफ से बताओ, ये किताबें वहाबियों की छापी जाती रहे, ये इनकी किताबों में गुस्ताखी रसूल की लिखी जाती रहे, और दिल्ली लखनऊ के बाजार में नबी की तौहीनें बेची जाती रहे, उसके बाद हमसे कहो कि इत्तेहाद कर लो, हमसे कहो कि हाथ मिला लो। मियां लड़ाई हमने नहीं लड़ी, ना ये किताबों में लिखा गया होता, ना लड़ाई आगे बढ़ी होती, न इन किताबों को छापा गया होता, न लड़ाई आगे बढ़ी होती, न ये किताबों को बेचा
گیا ہوتا نہ لڑائی آگے بڑھی ہوتی. یہ کتابیں آج بھی چھپتی جا رہی ہیں. تم نہیں کہنے والے ہو وہابیوں سے تم نے یہ گستاخیاں لکھی ہی کیوں تھی, تم نے یہ بے ادبیاں کری ہی کیوں تھی, اور کری ہے تو اب اس سے توہینوں سے توبہ کر لو. آگ لگاؤ ان کتابوں کو, آگ لگاؤ ان عبارتوں کو اور توبہ کرو. ہم تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, مگر کتنے افسوس کی بات ہے وہ کتابیں تو چھپتی رہے, وہ عبارتیں تو لکھی جاتی رہے, ان کے تو مارکیٹ میں سودے ہوتے رہے, مصطفیٰ کی بے ادبیوں پہ تجارت ہوتی رہے, اللہ کی بے ادبی توہین پہ تجارت کی جائے, اس پہ کاروبار کیا جائے, گستاخی خدا و رسول اس کو کاروبار بنایا جائے, اس پہ کاروبار کیا جائے, اس پہ تجارت کری جائے. اس کے بعد عاشقوں سے کہا جائے کہ ان سے اتحاد کر لو, ان سے میل کر لو. وہ گستاخیوں پہ گستاخیاں چھاپتے رہے اور ہم سے کہتے ہو میل کر لو. میاں ان سے کہو یہ چھاپنا بند کرو, یہ کتابیں بند کرو, یہ کتابوں کو آگ لگاؤ, ان عبارتوں کو کفر کہو اور لکھنے والوں کو کافر کہو. ہم تمہیں اب بھی گلے لگانے کے تیار ہے. عاشقان رسول کی یہ شیوا نہیں کہ نبی کی توہینیں ہوتی رہے پھر ہم گلے لگا لیں, نبی کی گستاخیاں ہوتی رہے پھر ہم گلے لگا لیں, نبی کی بے ادبیاں چھپتی رہے مارکیٹ میں بکتی رہے پھر ہم گلے لگا لیں. نہیں نہیں, ہم اعلی حضرت کے دیوانے اور اپنے آقا کے سچے عاشق ہیں. اس طرح سے پیغام دیتے رہیں گے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انشاءاللہ آقا سے سچی محبت رہی تو چاہے مر جائیں یا مار دیے جائیں, چاہے زندگی یوں ہی جائے یا چھین لی جائے, کیسے بھی چلی جائے, مگر آقا سے سچی محبت رہی تو ہمارا آنا بھی کامیاب رہے گا, ہمارا جانا بھی کامیاب رہے گا, ہمارا جینا بھی کامیاب رہے گا, ہمارا مرنا بھی کامیاب رہے گا, ہمارا ہندوستان میں رہنا بھی کامیاب رہے گا, ہمارا قبرستان میں رہنا بھی کامیاب رہے گا. اگر آقا سے محبت پہ سچی غلامی پہ ہم دنیا سے گئے تو یاد رکھنا اس دنیا کے اندر ہمارا آنا بھی کامیاب, کل میدان محشر میں ہمارا جانا بھی کامیاب ہے. مولا کریم سے دعا ہے مقصد کہنے میں آپ کے سننے میں قسم سے جو غلطی ہو گئی ہو مولا میں اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مولا کریم سے دعا ہے مولا ہم کو اپنے حبیب کی محبت میں زندگی عطا فرمائے, اسی پر حسن خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. کم نہ ہوں گے نعت کے مضمون اے حافظ کبھی, منہ سے کیا کیا کہہ چکا دل میں کیا کیا اور ہے. رضا کے پیغام کو یاد رکھیے, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.